بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. یہ آیت سورہ انعام کی الفاظ کے اعتبار سے تو آسان ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے تھوڑی توجہ طلب ہے۔ پچھلے رب العالمین نے یہ بات کی کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلانے کی وجہ آپ سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ کا دین، اس کا یہ دشمن ہے، اللہ کی یہ دشمن ہے۔ کہا گیا کہ پھر آپ صبر کریں، چونکہ پہلے بھی نبی صبر کرتے رہے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں مدد نصرت کے، آپ کی مدد کی جائے گی اور انجام آپ کو ہی بہتر ہوگا۔ یہاں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ میں پھر ایک اور طرح کی بات کی گئی ہے اور بہت گہری بات ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے خود کو تباہ کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، سوچ کر اور پریشان ہو کر خود کو کیا تباہ کریں گے، برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے خود کو۔ اور کیونکہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت جو اللہ نے دینی ہوتی ہے پسند اور کسی کی اس سے نہیں چلتی ہوتی، اللہ ہی ہدایت دیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ پر بڑی گراں گزرتی تھی یہ بات، بڑی تکلیف ہوتی تھی، پریشان رہتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے بات۔ تو اللہ نے پیچھے تسلی دی کہ آپ صبر کریں، استقامت دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا جیسے کہ پہلے نبیوں کی ہے۔ پھر اگر آپ نہیں کرتے صبر، یا ان کی یہ حالت آپ کو بہت پریشان کرتی ہے، تو چلیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پھر کریں جو آپ خود کا کچھ کر سکتے ہیں۔ دراصل رسول اللہ سے زیادہ نا عام داعیوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کی استغنا دیکھیں گے کہ اللہ اپنے نبی کو کس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں، اور بظاہر کتنی سختی ہے کہ اللہ اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اوپر حکم دیا نا کہ صبر کریں، یہ اللہ کو کافی ہو جائے گا، نہیں تو اگر آپ نے خود کرنا کریں جو آپ کر سکتے ہیں، لائیں نشانی ان کے سامنے رکھیں جیسے ان کی ڈیمانڈ۔ یہ اللہ اپنے رسول سے زیادہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پھر دیکھیں نا امیدی دنیا کی ہو نا، وہ تو اور چیز ہے نا، بندہ اپنے کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ پر بدگمانی ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی۔ یہاں اللہ نے دینی پریشانی کو، کسی اور کی پریشانی کو، ایک بندہ کافروں کی فکر کرے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور اتنی فکر کرے کہ بے صبرہ ہو جائے اور نا امید ہو جائے، تو بھی اللہ کو یہ نا امیدی ناپسند ہے اور نہیں چاہیے اس انسان کی۔ تو چاہ جائے کہ بندہ اپنے دنیاوی معاملات، دنیاوی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی اور نا امیدی اللہ سے شروع ہو گئی ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی ہے، نا امیدیاں ہو گئی ہیں، تو دین کی بنا بھی اگر نا امیدی اللہ سے پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کیجئے، خود کریں، پھر آپ، میں نہیں ہوں گا ساتھ۔ آپ شاید بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں اس انداز کی بات اللہ نے کی۔ اب ذرا سنیے، بندہ آتے پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، لیکن جب توجہ آتی ہے پھر اس کی سمجھ یاد آتی ہے۔ یا تو بار بار پڑھی ہے، سنی ایک دفعہ نماز میں اسے سامنے یا کسی کی قرات سنی تو بریک لگی کہ اللہ نے کس انداز کی بات کی، اللہ کا کس قدر استغنا ہے کہ اپنے نبی کو بھی، یعنی اللہ کو اپنے نبی کی بھی نہیں ضرورت دوسرے الفاظ میں، لیکن ہاں اللہ کا رحم ہے اور نبی سے بڑی محبت ہے، اونچی عظمت اور شان سے نوازا ہے انہیں، عظمت دی ہے انہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ، اس قسم کی باتیں دراصل وہی ہے کہ بہو کو کرنا مطلوب ہوتی ہے اور ساس مخاطب کرتی ہے بیٹی کو۔ وَإِن كَانَ، رسول اللہ سے زیادہ امت مخاطب ہوتی ہے، امت کے داعی مخاطب ہوتے ہیں، شرک پر رد کرنے والے، توحید کے داعی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر بامشقت ہو یہ کام اور گراں گزرے آپ پر، إِعْرَاضُهُمْ ان کا منہ پھیرنا، اعراض کرنا، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کی طاقت ہو، ان تبتغی کہ آپ تلاش کریں نفقاً کوئی سرنگ اور سوراخ فی الارض زمین میں، او سلما فی السماء یا کوئی سیڑھی آسمان میں رکھ سکیں، اور پھر فتأتیہم بآیہ، آپ لائیں ان کے پاس نشانی، تو مطلب لائیے،
یعنی اگر ہم نے تو صبر کا کہا، صبر کرا، نہ پریشان ہو، اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے. اگر آپ نا امید ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں کہ نہیں، تو چلے پھر آپ خود نشانی لے آئیں. آسمان کی طرف کوئی سیڑھی رکھیں، چڑھیں، اتار کے لے آئیں نشانی. یا زمین کے اندر کوئی سوراخ کریں، سرنگ ماریں اور نشانی لے آئیں ان کے پاس. نفقا فی الارض وسلما فی السماء فتأتیہم بآیۃ. تو یہ ہدایت نہیں قبول کرتے، کیا اللہ ان کو ہدایت دے نہیں سکتا؟ اختلاف کیوں ہے ان کو؟ تو اس کا جواب ولو شاء اللہ لجمعهم، اللہ کر سکتے ہیں. ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، لجمعهم، البتہ انہیں جمع کر دیتا، علی الہدی، ہدایت پر جمع کر دیتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت نہیں چلتی اس لیے یہ گمراہ ہے، بلکہ اللہ کی طاقت اور بس میں یہ چیز ہے. اللہ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں. آگے بات آ رہی ہے کہ ہدایت کس لیے نہیں دیتے، کہ انما یستجیب الذین یسمعون. اللہ ہدایت انہیں دیتے ہیں جو توجہ دینے والے ہوں، جو اہمیت دیتے ہوں، جو قدر کرتے ہوں دین کی، ایمان کی، انہیں ہدایت دی جاتی ہے. جو ناقدریں ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور یہ ناقدریں ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ ہدایت دے نہیں سکتا، اللہ ان کو ہدایت پر جمع نہیں کر سکتا، بلکہ ہدایت کا محل اور مقام نہیں ہے یہ ان کے اندر وہ جو صلاحیت ہوتی ہے ہدایت کی، اور جس بنا ہدایت ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، کسی کو نوکری ملتی ہے کسی ڈگری کی بنیاد پر، اور ڈگری کسی کے پاس نہیں تو نوکری کیا ملے گی؟ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی قدر جب ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے. یہ ہدایت کے متلاشی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں کرتے تو ہدایت کیا دے گا؟ اس لیے ہدایت نہیں ملتی. نہ کہ اس لیے ہدایت نہیں مل رہی کہ اگلا دے نہیں سکتا، بیمار اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہونے کے لیے ایسی دوائی، ایسا طریقہ، شفا دینے کا کوئی نظام نہیں پایا جاتا ڈاکٹر کے پاس، اس لیے صحت نہیں مل رہی. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ ہدایت اللہ دے نہیں سکتا، بلکہ ہدایت کے یہ اہل نہیں ہے، اس لیے ہدایت نہیں ملتی. ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی لجمع. اب دیکھیں ہر جملہ دوسرے کو مربوط ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی لجمع، ان کو البتہ انہیں جمع کر دیتا، بے شک انہیں جمع کرتا، علی الہدی، ہدایت پر اگر اللہ کی مرضی ہوتی انہیں جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، آپ نہ ہو جاہلوں میں سے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بس ان کو ہدایت ملنی چاہیے جی، کیوں نہیں ملتی، اور اسی طرح بس نا امیدیاں ہوں، بے صبریاں شروع ہو جائیں، تو یہ جہالت والی بات ہوگی. صبر کا دامن نہ چھوڑیں، حالات جیسے بھی ہو گئے ہیں، جتنی مشکلات زندگی میں آ گئی ہیں، جس قسم کی آ گئی ہے، حتیٰ کہ دنیاوی کیا دینی بھی اگر آ گئی ہیں، دینی نقصان آپ کا ہو رہا اور آپ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے دعائیں کریں، حل تلاش کریں، لیکن نا امید اور بے صبرے نہ ہوں. فلا تکونن من الجاہلین. انما یستجیب الذین یسمعون، یہ میں نے پہلے اس کا ترجمہ کر دیا، مفہوم بتایا، ربط بتایا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، اس کی وجہ ہے. انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں بات. قرآن کی آیتیں ٹچ بھی ہوتی ہیں اور الگ سے ذکر ہوتی ہیں، اس کی پھر اپنی وجہ ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ یہ بتا کر کیوں نہیں لگاتے جملے کہ یہ اس چیز کا یہ جواب ہے، اس اعتراض کا جواب ہے، اس مشکل کا حل ہے، اس جملے کو اس کے بعد اس لیے لایا، یہ اللہ نہیں بتاتے. ایک تو ہم نے وجہ بتائی تھی کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے نا، دوسری بڑی وجہ کہ چونکہ ہر جملے کو مستقل قانون بنانا ہے، ہوتا ہے نا، جیسے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں یا کوئی ایسی اور چیز، قانون مسودے پیش کیے جاتے ہیں، تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 الگ الگ، لیکن وہ پھر واقعی وہ الگ ہوتے ہیں. قرآن الگ الگ نہیں ہے، ہر جملے دوسرے کو ٹچ ہے، لیکن ہر ایک مستقل پھر قانون ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ الگ کر کے رکھا گیا. اور اسی طرح تیسری وجہ اس کو آسان بنانا بھی ہے نا، آسان بنانا. گفتگو جب آپ بہت گہرے انداز سے کر جاتے ہیں، بہت آپس میں ٹچ کر کے چلاتے ہیں، تو پھر یہ سب قرآن ذکر کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے علماء یا بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس چیز کو، لیکن عوام کو پھر، یا عام بندوں کو، یا عام اہل علم کو سمجھ نہیں آنی اس کی. اس لیے آسان کرنے کے لیے نا تختی کر دی جاتی ہے، بریک لگائی جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ مثلا ہماری یہ کلاس ہی ہے، لمبی ہے تو درمیان میں دو وقفے دینے پڑتے ہیں، تو اس سے پھر تھوڑی آسانی ہوتی ہے نا. نہیں اگر یہ ایک طرح سے چلایا جائے اور ربط بیان کر کے چلایا جائے، پھر چیز مشکل ہو جاتی ہے. آسانی کے اس کے اندر تختی کی گئی ہے. بس بعض اوقات آیتیں آ رہی ہیں، بعض اوقات یہ کہ وقف کی علامات آ کر نئی نئی باتیں شروع کی جاتی ہیں، وہ نئی بھی ہوتی ہیں اور پرانی بھی ہوتی ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات سنتے ہیں وہ لوگ. انما یستجیب الذین، بے شک بات قبول کرتے ہیں وہ لوگ، حق کو قبول کرتے ہیں وہ جو سنتے ہیں، جو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. لیکن سنتا وہی ہے نا. مثلا آپ یہاں سننے آئے ہیں تو آپ کو قرآن کی اہمیت ہے، اس لیے سننے آئے ہیں نا، تو سنتا وہی ہے جس کو اہمیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہدایت وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. ظاہر ہے جس کو اہمیت ہوگی وہ سنے گا، جو سنے گا اسے ہدایت قبول، اسے ہدایت ملے گی. انما یستجیب الذین یسمعون.
انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے جو ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے جو ہیں اللہ رب العالمین نے اٹھائیں گے۔ یہ چھپ کر اشارہ کہ یہ مردے ہیں، مردے یہ زندہ نہیں ہے۔ دیکھیں سنتا کون ہے؟ زندہ سنتا ہوتا ہے، یہ مردے ہیں، یہ سنیں گے کیا؟ جو سنے گا نہیں سے ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ان کو چھپ کر او من کان میتا فحینا کہتا ہے، ان کو مردہ بھی کہہ دیا۔ والموتى یبعثهم اللہ، مردے کو اللہ اٹھائے گا، اللہ انہیں اٹھائیں گا، مردوں کو اللہ اٹھائے گا۔ یہ مردے ہیں، ان کی آنکھیں وہی کھلیں گی، وہاں ان کی زندگی پھر آئے گی، جب آخرت آئے گی نا پھر یہ زندہ ہوں گے، اب یہ مردے ہی ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور یہ دیکھیں اب یہاں یہ بھی معنی اور ساتھ یہ بھی ہے مطلق طور پر کہ بعث بیوم الاخر، یہ بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ نے، مردے زندہ ہوں گے۔ والموتى یبعثهم اللہ، مردے اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم لیرجعون، پھر سے اللہ کی طرف وہ لٹائے جائیں گے، صرف اٹھایا نہیں جائے گا، انہیں لٹائے بھی جائے گا، اللہ کے پاس جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علی آیۃ من رب، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر آیت، ان کو نشانی میں رب، اس کے رب کی طرف سے، کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں اترتی، معجزہ کیوں نہیں آتا۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ رب العالمین قادر ہیں، علی ان ينزل، اس بات پر کہ وہ نازل کرے آیت نشانی، اللہ اس بار پر قادر ہیں کہ وہ نشانیاں معجزے اتاریں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہیں، نہیں اتارتے تو اللہ جانتے ہیں، ہمتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے اتاری ہے نا، آپ کو یہ پرندے نہیں نظر آتے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہ پرندے جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کے روزی کا بندوبست، ان کے اڑان کا بندوبست یہ کون کر رہا؟ نشانیاں چاہیے، معجزے چاہیے، یہ کائنات ہے نا اتنی بڑی، یہ اتنی اوپن اور بڑی کتاب موجود ہے، یہ ہے نشانیاں نا، اس لیے آیت لائی گئی ہے۔ وما من دابۃ، دیکھیں نشانیاں مانگتے ہیں، پہلے جواب یہ دیا کہ جی اللہ نشانی لانے پر قادر ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ نشانی اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ بندہ قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہیں، لاتے کیوں نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور حکمت ایسی کوئی نہیں سمجھ سکتا، کم لوگ سمجھتے۔ تو اللہ قادر ہے، ینزل آیا، قادر ہے اس بات پر، بھلے بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نشانی لا نہیں سکتی، یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نشانیاں موجود ہیں، کائنات اتنی پیاری پیاری نشانیاں اس میں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، وہ کسی نے کہا تھا نا والسماء ذات ابراج والبحر ذات امواج، لمبا شعر، افلا يدل علی اللطیف الخبیر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایمان اسلام اللہ کی معرفت حاصل کر گئے، کوئی کیا وجہ سے، کوئی معجزہ؟ کہا یہ جو اونچا آسمان برجوں والا، یہ موجیں مارتا ٹھاٹا، لمبی لمبی موجیں رکھنے والا، ٹھاٹے مارتا سمندر، یہ ہے نا اللہ رب العالمین کا معجزے ہیں نا۔ افلا يدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ وہ لطیف الخبیر کا بتاتی نہیں ہیں؟ یہ چیزیں بتا رہی ہیں، انہی چیزوں سے ہی اللہ کی معرفت۔ البارۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر، کہ جہاں کوئی مینگنا نظر آئے اونٹ کا، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، مینگنا جو ہے وہ اونٹ کا پتہ دیتا ہے، قدموں کے نشانات بندے کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے بندہ گزرا ہے۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، یہ اللہ کا پتہ نہیں دیں گے؟ افلا يدل علی اللطیف الخبیر۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی دب یدب، یہ کر کے چلنا ہوتا ہے، مطلب جتنی بھی زندہ روح چیزیں ہیں یہاں۔ وما من دابۃ، نہیں کوئی بھی چھپایا فی الارض، زمین میں چلنے والا، ولا طائر یطیر، اور نہیں ہے کوئی پرندہ اڑنے والا جو اڑتا ہے بجناحیہ، دو پروں سے اپنے، ولا طائر، نہیں ہے کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ جو اڑتا ہے دو پروں سے، الا امم امثالکم، مگر یہ امتیں ہیں امثالکم، تمہاری طرح ہی ہیں، تمہاری طرح نا، ان پر غور کرو، عبرت حاصل کرو ان سے، یہ بھی تمہاری طرح روزی تلاش کرتی ہیں، ان کی پیدائش تمہاری طرح ہوئی ہیں، یہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے اور غلام، اللہ کی بندگیاں کر رہے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کمی نہیں کی کتاب میں کسی بھی چیز کی، ہر چیز ہم نے اللہ کہتے ہیں میں نے بیان کی، یقیناً بیان کیا، لیکن پرندوں درندوں کے تذکرے، جانوروں کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، یعنی ہر چیز، ہر نشانی موجود ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کمی نہیں کی کتاب میں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی کمی نہیں کی، ہر بندے کی روزی کا پورا پورا بندوبست کیا، لکھ دیا ہر بندے کی روزی، عمر وغیرہ سب کچھ۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کمی نہیں کی کتاب میں، ہر چیز جو ہے تقدیر میں لکھ دی، کتاب تقدیر، اور صرف کتاب یہ والی کتاب،
من شأن کسی بھی چیز کی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنی چیزیں ہیں جن کی روزی کا بندوبست صرف اللہ ہی کرتے ہیں، بندے نہیں کرتے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان کی بعثت ہوگی، موت آئے گی، بعثت ہوگی. حتیٰ کہ یہ جانوروں کا بھی اشارہ ہے کہ ان کی بعثت بھی ہونی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، قرآن نے کہا، یہی راجع موقف ہے کہ ان کی بعثت بھی ہوگی. سے مسلم کی 2582 نمبر حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور حقوق اپنے اہل کو دو گے، وگرنہ قیامت کا دن اور ہوگا یہ کہ ایک وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہے اس کے لیے قصاص لیا جائے گا اس بکری سے جو سینگ والی ہے. اتنا انصاف ہونا. ثم إلى ربهم يحشرون، رب کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی. صم و بکم، یہ بہرے ہیں، و بکم گونگے. بات ہے کہ جب نشانی ہے پھر ایمان کیوں نہیں لاتے، وجہ یہ کہ بہرے گونگے ہیں. صم و بکم، یہ بہرے ہیں یا گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. دیکھیں بندہ بہرا ہے، گونگا ہے اور کنویں کے اندر پڑا، کیا بس اب کیسے وہ بچے گا، کون اس کی مدد کرے گا؟ کنویں کے اندر ہے، نہ کسی کو آواز دے سکتا، نہ اوپر کا منظر نظر آ رہا ہے اس. تو یہ اندھیروں کے اندر ہیں اور اوپر سے بہرے اور گونگے بھی ہیں، تو انہیں کیا ہدایت ملنی ہے، انہیں کیا نشانی نظر آنی ہے اللہ کی. والذین کذبوا بآیاتنا، یہ نشانی نظر، یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ اللہ کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس کی تھیوریاں ڈھونڈتے پھر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کس ذات نے بنایا، کس لیے بنایا، یہاں تک دین کی سوچ کی رسائی نہیں ہوتی. اس لیے یہ جان کر بھی وصم و بکم فی الظلمات ہی ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اور نشانیوں کے بنا اللہ تک رسائی نہیں حاصل کرتا. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء، جسے چاہے یجعل علی صراط مستقیم، اس کو کر دیں صراط مستقیم پر چلا دیں. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہدایت یہ جس کو دینا چاہیں اسے ہی دیتے ہیں. قل ارأیتم، کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے پھر قیامت. قیامت تو ہر ایک پر آنی ہے، اس کا تذکرہ کر دیا. اللہ کا عذاب، عذاب نہ صحیح قیامت. اغیر اللہ تدعون، کیا تم پکارو گے اللہ کے علاوہ پھر بھی کسی کو؟ اگر تم پر عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے. حق اور سچا الہ تو وہ جو ہر وقت پکارا جائے. کیا اگر قیامت یا اس جیسی تکلیف یا عذاب آ جائے پھر بھی تم پکارو گے غیر اللہ کو؟ چونکہ ان کا قانون یہ تھا، تکلیفیں پھنستے تھے پھر اللہ کو پکارتے تھے. نسائی کی 4067 نمبر صحیح حدیث ہے. اکرمہ فتح مکہ جب ہوا تو رسول اللہ نے کچھ بندوں کے نام گنائے کہ یہ بندے نہیں چھوڑنے، باقی تمام کو معافی، ان کو معافی نہیں ہے. ان میں سے ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا تھا. یہ نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، باہر جانے کی سوچ رہے. سمندر میں طوفان آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بس خالص ایک اللہ کو پکارو، اخلاص ہی نجات دے. تو ان کو بات سمجھ آ جاتی، کہا آج کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ایک اللہ ہی، الہ تمہارا نہیں بچا سکتے. تو کہا کہ جب الہ یہاں نہیں بچا سکتے تو پھر وہ باہر بھی نہیں بچا سکتے. اور وعدہ کیا اللہ سے، اللہ کی زندگی میری بچ گئی، اس طوفان سے میں نکل گیا تو جاؤں گا، اضع یدی فی یدہ، رسول اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا اور بیعت کروں گا، میں ان کو معاف کرنے والا پاتا ہوں. اور یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا ہے، آتے ہیں پھر اسلام قبول کرتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل. تو یہ ہے تکلیف کے وقت. پھر آج کا مشرک بھی عجیب، اتنا جاہل ہے کہ تکلیف کے وقت بھی یا غازی عباس کہہ رہا ہوتا ہے. قل کہہ دیجیے رہے تمہارا کیا خیال ان اتاکم عذاب اللہ، اور پھر یہ موحد بھی کہلاتا ہے. اور پھر ہمیں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ جی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ مشرک ہے، یا علی کہنے والا مشرک ہے، یا غازی عباس کہنے والا مشرک ہے. تو دنیا کا کون سا دین مشرک کو مسلمان کہتی؟ قل ارأیتم، کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب یا اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون، بل ایاہ تدعون، خود ہی اللہ نے جواب دیا. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. بل ایاہ، بلکہ خاص اسی اللہ کو، تدعون، تم پکارو گے، پکارتے ہو. اور اس مشرک کی بھی پھر اللہ مدد فرما دیتے ہیں. فیکشف ما تدعون، وہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہوتا. ہماری حالت یہ ہوتی ہے نا، ایک بندہ جب اچھی حالت میں نہ یاد کریں، تکلیف میں یاد کریں، کہتے ہیں جاؤ کام کرو، اسی کے پاس جاؤ جس سے پہلے، اس کے پاس پہلے تھے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اب تک اللہ کو پکارتے رہو، چھوڑ دو مجھ کو پکارو. اللہ فیکشف ما تدعون، اللہ ہٹا دیتے ہیں تکلیف بندے کی. نہیں دیکھتے کہ بندہ گناہگار کتنا ہے.
فیکشف ما تدعون، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں ما تدعون الیہ، جس تکلیف کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہیں. بات ہے کہ اللہ کی مرضی چاہیے ہوتی ہے، اگر اللہ چاہیں تکلیف دور کر دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ. وتنسون ما تشرکون، تم بھول جاتے ہو وہ جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو. پھر تمہیں اپنے معبود نہیں یاد رہتے، جس کو اللہ کا شریک بناتے ہو وہ بت، وہ فلانا فلانا، پھر نہیں یاد رہتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ان آیتوں کو پڑھنے سے سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھیے. اللہ کا قانون یہ ہے نا کہ جب بندہ اللہ سے منحرف ہو تو شروع میں اللہ تعالیٰ تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تکلیف دے کر، آزمات، تکلیف دے کر اس کو سیدھی راہ کی طرف لاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بندے نے غلطی شروع کر دی، اللہ واپس پلٹانے کے لیے نا ٹھوکریں ہلکی پھلکی دیتے ہیں. اس طرح کہ بچہ کم بگاڑ کرے، آپ ایک ڈنڈا دو مار دیتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے. شروع میں تکالیف آتی ہیں ہلکی پھلکی. وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، قرآن نے کہا تکلیفیں دونوں شکلوں میں آتی ہیں، سختی میں بھی، نرمی میں بھی، نعمتوں میں بھی اور زحمتوں میں بھی، دونوں شکلوں میں آتی ہیں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں بندے کو، ٹھوکریں لگتی ہیں، صحت کے مسائل بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ تو، مخالفتیں ہوتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بندہ سدھر جائے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں معاملات. نہ سدھرے لگا رہے مسلسل، پھر اللہ تعالیٰ دوسری سائڈ سے آزماتے ہیں، نعمتیں دینا شروع کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. پھر چلیں اس کو ٹائم دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی زمانے میں سیدھا ہو جائے، ٹائم دیں گے، مہلت دیں گے، اس نعمتیں دینا شروع کر دیں گے. چونکہ دیکھیں نا بندہ دو وجوہات کی بنا پر آپ کی بات مانتا ہے. ایک یہ ہے کہ جب اس کو، آپ کے بچے کو آپ کا ڈنڈا نظر آ رہا ہو نا، پھر آپ سے منحرف نہیں ہوتا کہ مار پڑے گی یا مار پڑ رہی ہے، وہ درد محسوس کرتا ہے، پھر نہیں آتا اس کی طرف. ایسے نماز اوقات یہ ہوتا کہ یار بچہ دیکھتا ہے کہ ابا جی میرے کتنے اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، پیسے مانگتا ہوں وہ دیتے ہیں، لباس مانگتا ہوں وہ مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہوں مل جاتی ہے، گھڑی مانگتا ہوں لے آتے ہیں، موبائل مانگا لے دیا، بائک مانگا لے دیا، اتنے اچھے میرے ابا جی. اس دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اور جی ابا جی کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے. بندہ نافرمانیاں نہیں کرتا. بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ جب بندہ بگڑے شروع میں مارچ پڑتی ہے ہلکی سی، بندہ سدھر جائے بہت اچھا. نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلیں اس کو دو نعمتیں تو شاید اس طرح لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، بعضوں کو سخت زبان سمجھ آتی ہیں، بعضوں کو نرم آتی ہیں. پہلے سخت استعمال کی، پھر نرم استعمال کی. اگر اس سے بھی کام نہ بنے اور بندہ کہیں کہ جی میں تو اللہ کا بڑا ولی ہوں، اللہ اتنی عطائیں کر رہے ہیں، اور اگر میری غلطی ہوتی ہے منافقین کی طرح کہے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ میں پھر عذاب کیوں نہیں دیتے، میں تو نعمتیں مل رہی ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پکی پکڑ لاتے ہیں اور پھر معاملہ ہی تمام کر دیتے ہیں. اور یہاں اس چیز کا بیان ہے، ذرا دیکھیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً بھیجا ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ، انہوں نے پکڑ لیا، بِالْبَأْسَاءِ سختی دے کر، سختیوں سے آزمایا، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف اور مصیبتوں، کبھی مال کے اندر مسائل بنے، کبھی بدن کے اندر بنے، صحت وغیرہ کی. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے لیے. کہ اس حد کا چھپ کر درس یہ ہے کہ تکالیف جب آئیں پہنچے تو بندہ روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے، آہوزاری کرے، منہ بگاڑے اللہ کے سامنے، دن کو اٹھے رات کو اٹھے. یہاں اللہ نے نہیں کہ وہ واپس ہوں، بلکہ تو وہ روئیں اللہ کے. اللہ کو ایک کیفیت محبوب ہے بندے کی. لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاءہم باسنا، فلولا اذ جاءہم باسنا، پس کیوں نہ جب ان کے پاس آیا باسنا ہمارا عذاب، تضرعوا، اللہ نے پھر کہا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کو رونا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، عاجزی انکساری کرنی چاہیے تھی، گڑگڑانا چاہیے تھا. فلولا اذ جاءہم باسنا، پس کیوں نہ جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب، تضرعوا، یہ گڑگڑائے. ولیکن قست قلوب، یہ اس کی وجہ ہے نہ گڑگڑانے کی، نہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ان کی. ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل، قسوت قلب. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے وہ جو عمل کیا کرتے تھے. شیطان نے ان کے عمل کو، اعمال کو مزین کر دیا. فمن زین له سوء عمل، یہ ہے. دیکھیں نا یہ جملہ پھر اپنی جگہ بڑا مضبوط ہے کہ تکلیفیں آئی ہیں بندے پر، پھر بھی اسے نہیں سمجھ آ رہی، پھر بھی توبہ نہیں کر رہا. توبہ اس لیے نہیں کر رہا، اللہ کے سامنے عاجزی اس لیے نہیں کر رہا، انکساری گڑگڑانا اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی فراست مر چکی ہے،
اس پر تکلیف آتی ہے مالی، یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے احتیاط نہیں کی اس لیے مالی تکلیف آئی ہے، اس لیے بدنی آئی ہے، میں نے تدبیریں نہیں چلی اس لیے میرا کاروبار خراب ہوا، فلاں نے برا کیا اس لیے میرا کام تباہ ہوا، پھر یہ چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ جو اصل وجہ نا کہ اللہ لایا، وہاں سوچ نہیں جاتی۔ یہ کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حاجی، میں نماز پڑھتا ہوں، میری کیا غلطی ہے جی کہ اللہ مجھے عذاب دیں گے، یا اللہ غفور رحیم، وہ عذاب دے دیں کسی کو، یا مجھے کیوں دیں گے، میں تو بڑا اچھا ہوں۔ تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان ان کے لیے ان کے عمل مزین کر دیے۔ عمل مزین ہے، اپنی خطا لگتی نہیں ہے۔ اور یہ حالت کیوں بنی ہے کہ قصد قلوبہم، دل ان کے سخت، جب دل سخت ہو جائے نا، اللہ والا دل نہ رہے، گڑگڑانے والا نہ ہو، رونے والا نہ ہو، قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا نہ ہو، قسوت قلب آئے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ برائیاں اچھی، اور وہی حدیث آپ یاد کریں جس کا ہم نے شروع کے دنوں میں حوالہ دیا، ترمذی کی روایت، گناہ کرتا ہے، دبا پڑا، توبہ نہ کی، پھر پڑا، حتیٰ کہ دل پر زنگ چھا گیا، اور پھر حدیثوں میں الفاظ ہے کہ پھر اچھائی برائی کی پہچان اسے نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں، یہاں قسوت قلب، پھر زین لهم الشیطان، اس طرح کی بات ہے۔ قرآن و حدیث کا آپس میں ٹچ کتنا زیادہ ہے۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، سے بخاری کی 56-43 نمبر حدیث بھی ہے نا کہ مومن آدمی کی مثال نا، وہ جو ابتدا میں اگنے والا پودا نہیں ہوتا نرم، اس کی ہے کہ ہوا آتی ہے بیچارہ، کبھی ادھر جھک رہا ہے، کبھی ہاں جھک رہا ہے، برداشت نہیں کر سکتا وہ پودا۔ اور اس کے مقابلے میں یعنی سیم یہ مثال مومن کی ہے، مومن کمزور ہے، بڑا نرم دل والا، قرآن کی آیتیں رلاتی ہیں، حدیثیں رلاتی ہیں، خوف آخرت ذہن پر سوار ہے، ایک تکلیف آ رہی ہے زندگی میں، دوسری آ رہی ہے، کبھی بیچارہ دائیں ہونا، کبھی بائیں ہونا، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اس کے مقابلے منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی، صحیح مضبوط تکڑا کھڑا ہے، بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان ہوا کے آتے ہیں، کھڑا ہے مضبوط، لیکن پھر پکی ہوا ایک دفعہ آتی ہے نا، وہ جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، پھر اس کا دوبارہ سیدھا ہونا نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ وہ ہے نا، پودا کیا دائیں بائیں ہو رہا لیکن زندہ ہے، وہ زندہ ہے، آخر تک چلے گا، کہ زمانے میں یہ بڑا ہو جائے گا، پھل دینا شروع کر دے گا۔ مومن ہے، تکلیفیں آتی رہیں گی، جنت کو پا لے گا کسی زمانے میں، مرے گا یا نہیں۔ اور یہ کیا ہے، ہوائیں حالات نہیں اثر کر رہے، کوئی عبرت نہیں مل رہی، کچھ نہیں ہے، تکالیف بھی اس کے وسائل زیادہ ہیں، اس کی سفارشیں زیادہ ہیں، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں، نکل جاتا ہے، نو پرابلم ہوتی ہے، ذہن بھی اس طرح کا ہے نہیں، لیکن پھر کو ایک ہی دفعہ مار پڑتی ہے اور پکی پڑتی ہے، اور پھر اسی کنویں کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے، اور آخرت سے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث نے یہ مثال بیان کی ہے۔ پھر ایک ہی دفعہ منافق کا انجعاف مرۃ واحدہ، پھر سوبن کا درخت ہے، ایک ہی دفعہ گرتا ہے اور پھر پکا ہی گرتا ہے، پھر دوبارہ سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پہلی چیز تھی کہ تکلیف آئی سیدھا کرنے کے لیے، منافق کافر وہ سیدھا نہ ہوا، فراست مر چکی دل اس کا سخت ہے، نہ گڑگڑایا، مومن گڑگڑایا، اللہ کے سے جوڑ گیا، بچ گیا۔ اب یہ دوسری حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بلا دی وہ جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، اب دوسری شکل، جب یہ سیدھے نہ ہوئے، تکلیفوں نے بھی نہ سیدھا کیا، بلا بیٹھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ پھر فراوانی ہوتی ہیں، پھر اللہ دے کر آزماتے ہیں، پہلے لے کر آزمایا، اب دے کر آزما رہے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم کھول دیتے ہیں ان پر دروازے۔ یہاں برکات من السماء نہیں کہا مومنوں کی طرح، بلکہ یہاں چونکہ کافر ہے منافق، اس لیے دروازے کھول دیا، آسمان کی برکات نہیں کہا، آسمان کے دروازے کہا، بلکہ دروازے ہر چیز کے۔ فتحنا، ہم کھول لیتے ہیں ان پر ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، چونکہ یہ روزی برکتوں والی نہیں ہوتی ہے، خیر والی نہیں ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ یہ وہ شکاری کا کنڈی پر لگایا گیا آٹا ہے، جو ہے تو آٹا بھوک مٹھانے کے کام آتا ہے، لیکن ساتھ شکاری کا وہ جو کنڈا بھی ساتھ ہے، جال موجود ہے۔ ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک مومن کو جو روزی ملتی ہے وہ شکاری کا جال نہیں ہوتا، وہ کنڈی نہیں ہوتی، وہ ستھرا آٹا ہے جو پیٹ کو پالنے کے لیے ملتا ہے، اور ان کو جو ملتی ہے وہ پسانے کے لیے ملتی ہے۔ فرق ہے نا، ایک کو آٹا ملا بطور نعمت، ایک کو ملا بطور آزمائش، دونوں کو نعمتیں اور عطائیں ہوتی ہیں، ایک کو اچھی اور اچھے مقصد کے لیے، اور ایک کو بری، روزی بھی ان کی پاک نہیں ہوتی اور برے مقصد کے لیے ہوتی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، دنیا جو ہے وہ ایک شکاری کا پھندا اور جال، حتی اذا فرحوا، یہاں تک جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتوا، جب انہیں دیا گیا، جب نعمتیں صحیح ملتی ہیں، صحیح ترقی مل جاتی ہے نا۔ وہ سراب کی مثال قرآن نے آگے جا کر دی ہے نا، کہ پانی نظر آ رہا، بندے کو گاڑی چلا رہا، مثلا گرمی ہے، وہ دور سے روڈ پر پانی اسے لگ رہا کہ یہاں بارش ہو رہی ہے، پانی سڑک پر پڑا، جاتا جاتا وہ پانی آگے نکلتا جاتا ہے، اسے سراب کہتے ہوتے ہیں۔
اسے لگتا ہے کہ فلانا کام میں کروں گا نا میں زندگی میری ٹھیک ہو جائے گی، بھاگتا رہتا ہے اس کے پیچھے اور وہ آگے ہٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب پہنچتا ہے تو وہاں ایک دشمن بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بس مار دیتے ہیں۔ بہن یہ دنیا کی مثال اللہ نے دی ہے، اور انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ لگتا ہے کہ جی یہ کام میرا ہو جائے نا میری زندگی بڑی پرفیکٹ ہو جائے گی، وہاں پھر جب ہو جاتا ہے پھر اگلی چیز نظر آتی ہے، میں اگر اپنا گھر بنا لوں نا اور کرایہ سے جان چھوٹ جائے، بس پھر اللہ کی صحیح بندگی کروں گا، پھر اپنا کاروبار تھوڑا کم کر دوں گا، دین زیادہ کروں گا، پھر علم حاصل کروں گا، باقی معاملات نہیں ہیں، پھر عمل کروں گا۔ پھر جب اپنا گھر بن جاتا ہے یار، ہر بچے کا اپنا بن جائے نا پھر مزہ آئے گا، پھر ادھر لگ جائے گا، حتیٰ کہ اسی سوچ میں اگلا سٹاپ اگلا سٹاپ اگلا سٹاپ، اور اس پر موت آ جاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے اس دشمن کی طرح۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، مطلب خوش تبھی ہوتے ہیں جب مال کی فراوانی وغیرہ زیادہ ہونے لگتی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتوا، وہ جو یہ دیے گئے، اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، اچانک پھر ان کی پکڑ آ جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اپنے کام میں، فاذا ہم مبلسون، یہ قوم بھی مراد ہے اور بندے بھی مراد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں جب بغاوت میں بندہ آگے بڑھے خوش ہو جائے تو وہیں اللہ تعالیٰ پھر پکڑ بھی لاتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، اچانک پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو گئے کہ اب ہماری جان نہیں چھوٹے گی، اور واقعی پھر ایسا ہوتا ہے الا کہ اللہ کی مہربانی ہو۔ فقطع، پھر ہوتا یہ ہے، فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین، جڑ ان لوگوں کی ظلم نے ظلم کی۔ ہم نے حدیث سنائی نا، اس حدیث میں کیا ہے کہ پھر جڑ سے ایک ہی دفعہ اللہ اکھیڑ دیتے ہیں، یہاں بھی دابر کا لفظ ہے، فقطع وہاں دابر نہیں ہے، وہاں جڑ سے اکھیڑنے کا معنی ہے، اور یہاں جڑ کا لفظ بھی آ گیا۔ فقطع، پس کاٹ دی گئی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، دابر القوم الذین، جڑ ان لوگوں کی، اس قوم کی، ظلم جنہوں نے ظلم کی، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوتیں کی۔ اللہ رب العالمین پھر لوگوں کو تباہ بھی اگر کرے نا تو تب بھی اللہ ظالم نہیں ہوں گے، تب بھی والحمدللہ رب العالمین، ہم نے شروع میں بات کی تھی، وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ اگر کسی کو سزا بھی دے نا تو تب بھی الحمدللہ رب العالمین ہے، چونکہ اللہ کی سزائیں فالتو نہیں ہوتی، بے جا نہیں ہوتی، ظلم پر مبنی نہیں ہوتی، وہ سزاؤں کے لائق ہوتے ہیں، وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ تباہ کیے جائیں، وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو تباہ کر کے مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کیے جائے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، مومنوں نے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرعون سامنے ہلاک ہو رہا ہے، بنو اسرائیل، اور خوشی ہے ان کو، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، چونکہ یہ الحمدللہ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مرنے کے لائق ہوتے ہیں، اس لیے پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، جو کام کرنے کے لائق ہو وہ کیے جائے۔ مثلا ایک ہے کہ عام چھرا پیٹ میں مار رہے ہیں، بڑا جرم ہے، لیکن یہ اگر آپریشن کے لیے مارا گیا تو اس پر الحمدللہ رب العالمین، تو شفا ہے اس میں، جو مرنے کے لائق ہے اس کا مرنا ہی الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قل کہہ دیجیے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم ابصارکم، اصل میں یہ مخلوق خدا کو قادر نہیں سمجھتی نا، یقین نہیں رکھتی اللہ کے عذاب وغیرہ پر، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قل کہہ دیجیے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ، اگر اللہ رب العالمین پکڑے، سمعکم، پکڑے من لے جائے، سمعکم تمہاری سماعت کو، وابصارکم تمہاری بصارت کو، آنکھیں کان ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یأتیکم، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ جو واپس کر دے، اللہ اگر تمہاری صلاحیتیں چھین لیں، عذاب لے آئیں تو کون ہے جو واپس کر دے۔ انظر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم تصریف کر کے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ واقعی آپ دیکھیں ایک ہی بات کتنے زاویوں سے اللہ کرتے ہیں، گما گما کر کرتے ہیں، اگر بیوقوف ترین اور ظالم ترین بھی کوئی انسان اور کافر اور مشرک ہو نا، اس کا دماغ کھل جانا چاہیے اس قدر سے، یعنی اس قدر اجمال، اس قدر خوبصورتی، ایک طرف اختصار اور اجمال ہے، دوسری طرف تفصیل ہے اور خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک ہی بات 10 زاویوں سے، کبھی مثال سے کی جا رہی ہے، کبھی الفاظ پر زور ہے، کبھی معنی پر زور ہے، کبھی سادی گفتگو ہے، کبھی تھوڑا نظم کسی شکل ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تاکہ کوئی حجت ان کی، کوئی بہانہ ان کے پاس رہے نا اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے اللہ نے کہا کہ ذرا آپ دیکھیں ہم کس انداز سے باتیں کرتے ہیں، گویا کہ جس انداز کو اللہ خود کہیں گے اسے دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، وہ کیا انداز ہوگا۔ انظر، اور یقیناً کچھ نہ کچھ، حالانکہ ہم بہت کمزور اور بہت کمزور لیول میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر کتنا یعنی بندے کا ایمان بڑھتا ہے اور چیزیں سمجھ آتی ہیں، اگر یہ کما حق کو سمجھا جائے تو پھر کیا لیول ہوگا اس کا۔ انظر، دیکھیے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم تصریف کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لیکن اثر کوئی نہیں ان پر، ثم هم یصدفون، ثم پھر، یعنی پھر بھی ہم یصدفون، وہ اعراض کرتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی، نہ یہ کہ صرف سمجھ آتی ہیں بلکہ وہ یہ بھاگ بھی رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا بندے کو بات نہیں سمجھ آئی، کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں سمجھ لوں گا، یا کہتے ہیں یہ میری یہ خامی ہے،
انہیں سمجھ نہیں آتی، ایک طرف اتنی عظیم باتیں اور نہیں سمجھ آ رہی، اور اوپر سے سمجھ بھی نہیں آ رہی اپنی خامیاں، اور ساتھ یہ ہے کہ بس اعراض بھی کرتے ہیں کہ چھوڑو اس کو، یہ دین غلط ہے، یہ فالتو ہیں باتیں سننے کی نہیں ہیں۔ قل ارأیتم کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ رب العالمین تم پر لائے اللہ کا عذاب بغتۃ اچانک، او جہرا یا سامنے لایا، بغت اچانک، اور اچانک کے مقابلے میں جہرا کو لایا نا، چونکہ جو سامنے وہ اچانک نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جہر کے مقابلے میں لایا، بغتہ کے مقابلے میں لایا۔ اللہ اچانک لے آئے، اچانک اکثر چھپ کر لایا جاتا ہے نا، اچانک لے آئے، او جہر یا سامنے لے، مطلب غیر اچانک نظر آ رہا ہو، اس میں یہ اشارہ نا کہ اچانک میں اللہ کی قدرت ہے، بندے کو پتہ ہی نہ عذاب آ جائے، اور جہر میں اشارہ ہے کہ بندہ سامنے دیکھ رہا کہ یہ چیز مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور خود کو بچا نہیں سکتا ہوتا، دیکھے گا یہ جی سیلاب کے اندر میں ڈوبنے لگوں، روتا رہے گا اور بچا نہیں سکے گا خود کو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ عذاب ہے، خود کہہ بھی رہے ہیں بچ جاؤں گا، جب آتا ہے عذاب دیکھ رہا نہیں، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یقدم موجیں آتی ہیں اٹھا دیتی ہیں، ختم کر دیتی جہرتن۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، ہلاک نہ کیے جائیں گے مگر ظالم قوم، پھر وہاں بھی جو ہلاک ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، ظالم ہی ہلاک کیے جاتے ہیں، بغتۃ یا جہرتن، اشارہ ہے کہ اگر ظلم نہیں ہے بندے میں پھر وہ بے غم ہو جائے، پھر نہ بغتۃ ہلاکت ہوگی نہ جہرتن ہوگی اس کی۔ ظالمون قل رأیت وما نرسل المرسلین، ایک مقام پر فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان اتاکم عذاب بیاتا ونہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہاں یہ انداز ہے۔ اسی طرح کی بات ہے کہ دن کو آئے یا رات کو آئے، یہاں بغتۃ اور جہرتن کہا۔ وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بیچتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر بشارتیں دینے والے ہوتے ہیں اور انذار دینے والے ہوتے ہیں، ڈرانے کے لیے رسولوں کو ہم بیچتے ہیں، جو برے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے رسول آتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اور اچھوں کو خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں کہ انشاءاللہ بے فکر ہو، نا امید نہ ہو، جنت تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ جیسے بندے ہوں گے ویسے دعوت دی جائے گی، قانون یہ ہے۔ فمن آمن، یہاں رسول کے بھیجنے کے مقاصد اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا پیچھے بھی دو چیزیں تھیں نا، ایک تھا سختی کا معاملہ، ایک تھا نرمی کا معاملہ، اور یہی مبشرین منذرین میں بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں نا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف، جو ایمان لائے اور اصلاح کرے اپنی، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہیں وہ غمگین ہوں گے، خوف اور حزن نہ ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، یمسهم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا، بما كانوا یفسقون، جو فسق کیا کرتے تھے، جو اللہ کی اطاعت سے نکلا کرتے تھے، اس بنا ان کو عذاب ملے گا۔ قل کہہ دیجیے لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ رسول کا کام فقط مبشرین و منذرین، یہ مقاصد ہے ان کے نا، رسول جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آتا، اصل کام اس کا یہ ہوتا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ میں مالک الملک ہوں، وہ اللہ ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، میں بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں غیب کو بھی نہیں جانتا، ولا عالم الغیب، میں غیب کو بھی نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں۔ اچھا میں ہوں کیا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کبھی اگر کچھ نظر آتا ہے کہ میں نے غیب کی خبر دی ہے تو وہ وحی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح میں خود فرشتہ نہیں ہوں، فرشتے میرے پاس آ کر اللہ کا پیغام لیتے ہیں، خزانے میرے پاس نہیں ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری وغیرہ میں نا کہ میں اس فقط تقسیم کرتا ہوں، عطا تو اللہ کی ہوتی ہے، اور یہاں کہتے ہیں سب کچھ رسول ہی کرتے ہیں۔ جی جس کو اللہ پکڑے چھڑا لے، محمد نعوذ باللہ، اللہ رسول اللہ چھڑا بھی دیں انہیں، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور کہہ دیجیے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا؟ جیسے اندھا اور دیکھنے والا نہیں برابر ہو سکتے، مشرک کافر اور مومن مسلمان نہیں برابر ہو سکتے، اچھا برا نہیں ہو سکتے برابر۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ اور ایک مقام پر فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جی، ایک اللہ کا مطیع ہے، پوری زندگی تکالیف میں کاٹی ہے، اور ایک اللہ کا باغی تھا، پوری زندگی منمانیاں کرتا رہا، دونوں کو ہم ایک جیسا کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے ہیں تمہارے؟ عقل بھی نہیں تسلیم کرتی اس سے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہیں
اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ دونوں کیسے برابر ہوں، تو کیسے اچھا اور برا برابر ہوں. وانذر به الذین یخافون یحشروا الی ربهم، وانذر اور ڈرائیے بھی اس قرآن کے ذریعے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا الی ربهم کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. دیکھیں یہاں وہی بات ہے کہ آخرت اور قرآن تبلیغ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو آخرت سے ڈرتے ہیں. یہ بتایا وانذر به الذین، آپ ڈرائیں قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جن کو خوف ہے کہ اللہ کے پاس جانا، آخرت میں آنا، ایمان بالیوم الآخر کی جو صفت رکھتے ہیں. میں نے مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگی، پھر سن لیجئے کہ قرآن ان لوگوں کی کتاب ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سیم اسی طرح جس طرح کہ پاسپورٹ اس بندے کی ضرورت ہے جو باہر جانے کی سوچ رکھتا ہو. جو باہر جانے کی سوچ نہیں رکھتا اس کی پاسپورٹ ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس نے کیا کرنا پاسپورٹ کو؟ اسے چاہیے ہی نہیں. جس نے باہر جانا پاسپورٹ وہ بنائے گا، وہ سوچے گا اس کے لیے. بھائی نہیں، جس نے اس کی سوچ یہ ہے کہ مرنا اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر کہتا ہے جی قرآن، چونکہ پاسپورٹ وہاں کام آنا نا، اس پر عمل کروں، اس سے جڑ جاؤں تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو. جس کی سوچ یہ ہے کہ نہیں دنیا میں ہی رہنا، مرنا نہیں ہے بندے نے، تو اس نے قرآن کو کیا کرنا ہے، اور اس کا تعلق قرآن سے کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن سے وہی تعلق بناتا ہے جو آخرت کو مانتا ہو اور ڈرتا ہو جو آخرت سے، اور جو پھر آخرت سے ڈرتا ہے وہ پھر قرآن سے جوڑتا ہے. یعنی قرآن سے وہی جوڑے گا جو آخرت والا ہو، آخرت سے وہ جوڑے گا جو قرآن والا ہو، چونکہ ہر ایک دوسرے کے ایمان کو لازم ہے. لیس لہم من دونی ولی، من دونی ولی، نہ ہوگا ان کے لیے کوئی ولی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون، اپنے ڈرائیں تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. قرآن کے ذریعے تقوی ہدی للمتقین. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة، رسول اللہ جب ڈراتے تھے کافروں کو تو کافروں میں سے بعض کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن ہمیں آپ نے اسپیشلی دعوت دینی ہے، غریب غرباء یہاں نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہ ہو، یہ منع کیا گیا. ولا تطرد الذین، نہ آپ دور کریں الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، جو عمل والے ہیں، رب اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، شام کی نماز پڑھتے ہیں، صبح اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح کے اذکار کرتے ہیں، شام کے اذکار کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دن رات اس نے محنت کی ہے، صبح و شام وہ لگا رہا، معنی ہے کہ ہمیشہ ہی. یہ معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ہمیشہ بندگی کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے ان کافروں کے کہنے پر. صحیح مسلم کی 24-13 نمبر حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، ہم جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ کافروں نے مسلمانوں سے، رسول اللہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن یہ جو غریب غرباء ابن مسعود فلانا فلانا یہ آپ کے پاس نہ ہوں. تو رسول اللہ ظاہر انسان تھے اور دوسرا ان کی بہت محبت تھی، بہت چاہت تھی کہ یہ کافر بھی ایمان لے آئیں. تو انہوں نے ارادہ کچھ کر لیا تھا کہ ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے تاکہ وہ ظالم بات سنیں اور ایمان لے آئیں. ہوتا ہے نا جب بندہ زیادہ مخلص ہو دعوت میں نا، پھر کہتا ہے یار میری جان جائے، جو مرضی ہو، میں ذلیل ہوتا ہوں، میرے دوست ہوتے ہیں، ہو جائے، ان کو ہدایت مل جائے. تو رسول اللہ نے کچھ ارادہ اس کا کر لیا تھا، حدیث میں اشارہ اس کی طرف. اللہ نے آیتیں نازل کی کہ نہیں، وہ اللہ کو بڑی بڑی شخصیات ہماری نظروں میں ہوتی ہیں، اللہ کو اپنے مطیع بندے چاہیے ہوتے ہیں. شخصیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اللہ کی بات مانے ٹھیک نہ مانے، اللہ کو کسی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا، اللہ ایمان دیکھتے ہیں، غریب ترین آدمی اگر ایمان والا، اللہ کو یہ محبوب ہے، اس کی قدر ہے بنسبت دوسروں کے. ولا تطرد الذین، آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں رب اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام ہمیشہ، یریدون وجہہ، اور پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر وہ اللہ کی بندگیاں کرتے ہیں، کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں. یریدون وجہ، اس اللہ کی رضا کا ارادہ، اس کے چہرے کے متلاشی، یعنی چہرے پر رضامندی ظاہر ہوتی ہے بندے کی نا، اس کی رضا کے متلاشی ہے، رضامندی کے متلاشی ہے. ما علیک من حساب، جہاں تک یہ ہے کہ جی بس اگلے نہیں مانیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم جائیں گے، تو یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. اسی طرح ان غریبوں مسکینوں حساب و کتاب آپ پر نہیں ہے. ما علیک من حساب، نہیں ہے آپ پر ان کا حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. وما من حسابک، اور نہیں آپ کے حساب کا کچھ حصہ، علیہم ان پر، من شیء، کچھ بھی. آپ کا حساب انہوں نے نہیں دینا، انہوں نے آپ کا نہیں دینا. فتطردہم، کہ آپ انہیں دور کریں، یعنی آپ انہیں دور کریں اس لیے کہ بس ان کو ہدایت دینی ہے، ان کو دور کر دیتے ہیں، یا ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو فتطردہم فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. یا تو یہ ہے نا کسی کا حساب و کتاب آپ کے ذمہ، اس لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کسی کو دور کریں گے، کسی کو، وہ نہیں ہے جب، تو پھر کیوں دور کریں گے؟ آپ نہیں دور کریں گے. اگر کر دیں گے فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ پھر صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہے، ان سے زیادہ یہاں میں یہ پیغام ہے. دیندار آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، وہ غریب و مسکین سے عزت دیں، نہ کہ جیبوں پر نظر ہو، مال و متاع کی بنا کسی کی عزت کی جا رہی ہو وغیرہ نہ ہو. دینداروں کی عزت ہو.
اور سب کچھ اگر ہے بھی نا اور دیندار نہیں ہے تو اس میں اشداء الکفار والی صفات زیادہ پائی جاتی ہے اور ہما بینہم والی کم ہے نا، تو اس سے آپ سختی سے چلیں، مطلب یہ کہ نہ جھکیں اس کے سامنے، یا کم از کم بچھے نہ اس کے سامنے۔ ہاں اخلاق بہت چیز ہوتی ہے، وہ تو رسول اللہ کافروں سے بھی اپناتے تھے، وہ اپنی جگہ ہوگی چیز، لیکن احتیاجی نہ ہو، اس کی چپلوسی نہ ہو، اور اس کو ترجیح نہ دی جائے مومن پر جو کہ غریب اور مسکین ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے۔ توحید کی دعوت دیں، اچھی دیں، لیکن اس انداز کی دیں کہ عزت والا مقام ہو، عزت والی دعوت ہو، رسول، نبی اور مومن، اسلام، ایمان، جس میں عزتیں جڑی ہوں ان چیزوں کی، نہیں تو کافروں کے لیے اتنا بچنا اور لیٹنا نہیں ہے۔ فتکون من الظالمین، آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، کیا حکمت ہے کہ کوئی غریب بنایا، ایک کو امیر بنایا، اللہ اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح فتنہ، ہم آزماتے ہیں، ہم نے فتنے میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے، ایک کو غریب بنا کر یہ آزمائش دی کہ دیکھو فلانا کتنا امیر ہے، شیطان کہے گا اور میں غریب ہوں، اور ایک کو جی امیر بنایا کہ میں اس کے پاس کیا یار، اتنے ان کی بھی کوئی زندگی ہے یار، اس کے لیے یہ آزمائش بن گیا، غریب کے لیے امیر اور امیر کے لیے غریب آزمائش بن گیا۔ یہ فتنہ بعضہم ببعض لیقولوا، تاکہ یہ کہیں اہؤلاء، کہ کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ، یہ غریب مسکین، یہ بلال، صہیب، یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے اچھے ہیں۔ من جیسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ بندہ اچھا یہ ہے، یہ ہاں اس طرح کی بات ہے، کہ اس کی بات آپ کریں گے، یہ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، یہ زیادہ ہم نے سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ ہے۔ یہ اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ، کہ اللہ نے احسان کیا علیہم ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ایک تو یہ ہے نا کوئی اور ہے نہیں، کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے نا، کوئی اور نہ ہو تو چلیں، اور جو لائق نہیں ایک مقام کے وہ مجھ سے مل جایا کرتے، ہم جیسے اعلیٰ لوگ موجود ہو، ہمیں نہ سمجھ آئے اور ان کو سمجھ آ جائے، ہمیں عطائیں ہو انہیں عطا ہو، ہم نہ کامیاب ہو یہ کامیاب ہو، من بیننا، اس قید کا معنی اور فائدہ یہ ہے۔ اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ، کہ اللہ نے احسان کیا علیہم ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان، جیسے ہم کہتے ہیں یہی ملا ان کو، یار یہی ملا ان کو، اتنے لوگوں میں یہی ملا ان کو، اس طرح کی بات ہے کہ ہم ہیں اور یہ یہی ہے صرف۔ اہؤلاء من اللہ، کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ نے پیارا جواب دیا کہ نہیں، یہ تمہیں کیا پتہ، تمہاری رائے کیا ہوتی ہے، تم ایک چیز کو بہت بڑا جانو گے، بڑی چیز سمجھو گے، وہ ٹکے کی نہ ہوگی، ایک آدمی کو بہت چھوٹا سمجھو گے، بہت بڑا ہوگا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ شاکر کون ہے، کون قدردانی کے لائق ہے، کون قدردان ہے، یہ مالدار یا پھر یہ غریب اور مسکین، کس کی قیمت ہے، یہ کوالٹی اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، الیس اللہ، تم اللہ کو بتاؤ گے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کو بتانے والی بات ہوتی ہے نا، اس کی مثال اس طرح سمجھے، جیسے آپ کے سامنے دو بندے ہیں، ایک کو آپ انعام دیتے ہیں، ایک کو کم تو دوسرے کو تھوڑا زیادہ دیتے ہیں، ایک کو دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے، اور آپ سب جانتے ہیں، اور کوئی آ کر کہے کہ ان کو بھی آپ انعام دیں اور یہ زیادہ اچھا، آپ کہتے ہیں یار آپ کو زیادہ پتہ، مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو اچھا دین دینا تھا، ان کو کامیاب کرنا، ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں چھوڑ کر ان کو دینا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ جی، کیا میں نہیں جانتا اس چیز کو، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یہ میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ الیس اللہ، کیا نہیں اللہ رب العالمین بعالم، زیادہ جاننے والا، بالشاکرین، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، نعمتوں کے لائق بندے ہیں اور عطاؤں کے لائق ہیں، کہ اللہ انہیں نہیں جانتا، تم بتاؤ گے اللہ کو۔ یہ ہے انداز قرآن کا، جو بغیر بتائے پوری بات قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیتوں پر۔ ہاں دیکھیں قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو مالدار طبقہ اور بے دین ہے اس کی پرواہ نہ کریں، جو ایمان والا ہے ان کو سلام علیکم، مرحبا کہیں انہیں، بڑے وہ غریب ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے داخل کہ جن سے ہم منع کر رہے ہیں نا، وہ مالدار ہیں جو بے دین ہیں، اگر ایمان ہے بے شک وہ مالدار ہیں، پھر عزت کرنی ہے، فقل سلام علیکم۔ یعنی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مالدار سے میری نہیں لگتی ہوتی، اور پھر حتیٰ کہ وہ مالدار بیچارہ بڑا ایمان والا ہوگا، اس کی بھی بے عزتی کرتا ہوگا اور اس سے بھی عزت نہ دیتا ہوگا۔ نہیں، اگر ایمان والا پھر عزت دینی ہے اسے۔ یا اسی طرح جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ جی بس مال ہر ایک اپنی جگہ، جو غریب بھلے کیوں نہ ہو لیکن ایماندار ہے اس کی عزت کرنی ہے۔ یہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان جن کا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ایمان، تو فقل سلام علیکم، اسے مرحبا کہیں آپ، فقل پس کہیں سلام علیکم، سلام دیا، سلام یہ مرحبا ہی ہوتا ہے نا،
سلامتی ہو تم پر، ویلکم، آئیں، ویلکم، سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ، بخیر رال ہر قدر آشا ہر زبان کی جیسے ہوتی ہے، سلام علیکم، سلام کہیں، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، لکھ دیا رب العالمین نے، تمہارے رب نے، علی نفس الرحمہ، اپنے نفس پر، خود پر اللہ نے رحم کو لکھ دیا. ہم نے حدیث کا حوالہ دیا تھا نا، ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ نے رحم کو لکھ دیا اپنے، وہ رحم اس کی غالب آتی ہے. انہ من عمل منکم، یہ رحمی پھر اللہ کی رحم ہی ایمان قبول کرواتی ہے، اللہ کی رحم ہی دنیا میں چلاتی ہے، اور اللہ کا رحم ہی جنت دیتا ہے بندے کو. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک کوئی عمل کرے گا تم میں سے برا، بجہالۃ، جہالت سے، لہٰذا بروں کو بھی دعوت ہے ایمان کی کہ اللہ کی رحمت غالب ہے، اگر کبھی اگر غلطی ہوگی ہے معافیہ مانگو، اللہ معاف کر دے گا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو عمل کرے تم میں سے کوئی ایک جہالت کے ساتھ کرے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کرے، واصلح، اور اصلاح کرے، تو فنہ غفور رحیم، بے شک وہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر کے پھر رحم بھی کرتا ہے، عطائیں ہوتی ہیں اس کی. فنہ غفور الرحیم، تو کیا جو جان بوجھ کر گناہ کرے اس کے لیے توبہ پھر نہیں ہوتی، یا اس کے لیے اللہ کی بخشش نہیں ہوتی؟ ایک قول بھی سنایا تھا آپ کو، مفسرین ذکر کرتے ہیں اسے، ابو العالیہ، کل من عصی اللہ فہو جاہل، کہ اللہ کی نافرمانی جو بھی کرے نا، جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے، وہ جاہل ہی ہوتا ہے. اسے اللہ کی شان نہیں پتہ ہوتی نا، اپنے نقصان نہیں پتہ ہوتے، وہ جاہل ہی ہوتا ہے. تو ہر نافرمان ہی جاہل ہے، کل من عصی اللہ فہو جاہل. دوسرا یہ پھر سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ انداز کیوں اپنائے گا؟ تو اس کی پھر اپنی وجہ ہے. وجہ یہ ہے، اس میں دراصل اشارہ ہوتا ہے کہ بندے سے ٹھیک ہے غلطی ہو جائے، خطا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، غلطی سے ہو، لیکن جان بوجھ کر کیسے بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ یہ تو سمجھنا چاہیے اسے نا. دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے غلطی سے پتھر مارا، گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، اس کی تو سمجھ آتی ہے، جان بوجھ کر مارے تو کیوں نہیں بنتا نا، اس پر ٹھیک ٹھاک اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ اللہ کا رحم ہے کہ بندے جان بوجھ کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر دیا. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں. دیکھیں کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا تفصیل سے. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں. وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. یہ قرآن حدیث کی ڈیمانڈ ہے کہ جہاں بندے کو ہدایت کی راہیں پتہ ہوں، وہاں گمراہی کی بھی پتہ ہونی چاہیے، تاکہ بچے، اس سے بچے اور بچا سکے. اسی لیے کہ عالم آدمی کو جتنے بھی اہل البدع والضلال اور اہل الشرک والکفر ہیں، اہل الالحاد ہیں، ان کے جو خود اچھا عالم ہو، ہر بندہ نہیں، جو عالم ہو، اچھی طرح سمجھتا ہو، اسے پھر پتہ ہونا چاہیے کہ فلانے کا موقف اس بارے میں کیا ہے، اس کی گمراہی ہے کیا، تاکہ وہ رد کر سکے اور دفاع ہو بہتر سے بہتر. ہاں عام آدمی کو پھر کیا ہے کہ اپنا دین وہ سنبھالے. اگر وہ خود کو بڑا سمجھے گا، ہر ایک کو سننا شروع کر دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. جب یہ صلاحیت، حتیٰ کہ اگر بندہ عالم کہلا رہا اور صلاحیتیں نہیں ہیں اس کی، تو وہ بھی نہ سنے ہر ایک کو، اس کے لیے بھی مسائل، ہر ایک کو نہ پڑھے. تاریخ نے مثالیں باقاعدہ ذکر کی ہے کہ اچھے آدمی نے کسی گمراہ کو سننا پڑھنا شروع کیا اور وہ بھی گمراہ ہو گیا. بڑے بڑے الحاد کا مقابلے کرنے والے خود ملحدین بنے، یہ مثالیں موجود ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ. اللہ نے نہ صرف ہدایت کا راستہ واضح کیا بلکہ مجرموں کا بھی راستہ کیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے اللہ نے واضح کیے. قل کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، کہ میں بندگی کروں اس مخلوق کی، ان چیزوں کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. قل کہہ دیجئے اللہ اتبع اہواءکم، میں پیروی نہیں کرتا تمہارے خواہشات کی. اہواءکم کہہ دے، دین نہیں کہا، چونکہ ان کا دین تو ہے نہیں، وہ خواہشی ہے. دراصل جس کو ذہن نے اچھا کہہ دیا اسے لے لیا، جس کو خدا کہہ دیا اسے خدا بنا دیا، اس لیے اہواءکم. دین اسلام کے علاوہ ہر دین کے اندر خواہشی خواہش ہے، وہ دین نہیں ہے. قد ضللت اذا، اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر خواہش کی پیروی کروں، کسی اور کے دین کی پیروی کروں، تمہارے معبودوں کی پیروی کروں، میں گمراہ ہو جاؤں گا. بعض اوقات بندہ گمراہ ہو کر کچھ ہدایت بھی رکھتا ہوتا ہے، تو وما انا من المہتدین، میں ہدایت والا بھی پھر نہ رہوں گا، کچھ ہدایت میرے پاس نہ ہوگی. وما انا، اور میں نہ ہوں گا من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، بے شک انی علی بینۃ، بے شک میں واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا اور ہوتا نہیں ہے. نہیں، بالکل میں واضح دلیل پر ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل نہیں ہے. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے.
یہ ہے واضح دلیل جو رب کی طرف سے. بعض اوقات چیز واضح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. عقل ہے وہ نقل اس پر ہے ہی نہیں، بندے کی اپنی تھیوری اور سوچ ہے اور اصل میں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، یا قرآن حدیث اسے سپورٹ نہیں کرتے، یہ نہیں ہے. علی بینۃ، یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے، ہدی من رب، ہدایت من رب کی طرف سے. یہاں بھی بینۃ من رب. وکذبتم، اور تم نے جھٹلایا اسے، بڑے تم نہیں مانتے لیکن ہوں میں حق پر. انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ، اور تم اسے جھٹلاتے ہو، تم نہیں مانتے، ہوں میں حق پر. یقص ما عندی ما تستعجلون بہ. اچھا جب آپ حق پر ہیں اور ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں لاتے؟ تو جواب، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جو تم سے جلدی مانگتے ہو کہ عذاب لاؤ، یہ میں نہیں لاتا، یہ اللہ لاتے ہیں. ان الحکم الا للہ، چونکہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ رب العالمین کا، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی. اس لیے بعض نے مستقل توحید حاکمیت کو چھوٹی قسم بنایا توحید کی، توحید الحاکمیہ. لیکن صحیح بات ہے کہ توحید الحاکمیہ جو ہے وہ توحید الوہیت کے اندر داخل توحید ہے، چونکہ جس کی بات ہم نے پیچھے کی ہے، جس کی حاکمیت ہو، جو الہ ہو، تو بات بھی اسی کی چلنی چاہیے، خدا کی بات چلنی چاہیے نا. تو اس لیے اس کے اندر داخل توحید ہے، اس کو خارج کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں وہ بھی غلط ہے کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. توحید ہے اپنی جگہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہو، کسی غیر اللہ کی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اسی تیسری قسم کے اندر داخل توحید ہے، مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حاکمیت مگر اللہ رب العالمین کی، فیصلہ اسی اللہ کا ہوگا. یقص الحق، وہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے حق کو. وهو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین وضاحت کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا، خیر الفاصلین، بہترین وضاحت کرنے والا، جدائیاں کرنے والا. قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، کہتے ہیں عذاب لائیں، کہا عذاب اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس آیت میں فرمایا کہ اگر عذاب میرے پاس بھی ہو نا، مجھ نبی کے پاس بھی اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو مجھ جیسا صابر بندہ بھی تمہارے اس کفر پر صبر نہ کر سکتا اور عذاب لے آتا. قل کہہ دیجئے لو ان عندی، کیونکہ اللہ رسول سے بھی بڑے صابر اور حلیم ہے نا. اللہ صبر کر رہے ہیں، ہم کیا، ایک عام دائی کیا صبر کرے، رسول بھی صبر نہ کر سکے اگر عذاب اس کے ہاتھ ان پر مسلط کر دے گا. قل کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز، ما تستعجلون به، جسے تم جلدی مانگتے ہو. اس میں یہاں لو لایا گیا ہے، ایک دراصل تمنا سی بھی ہے. لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان، پھر کام ہو چکا ہوتا، تم مرے ہوتے اور مسلمان اس وقت فاتح ہوتے. واللہ علم بالظالمین، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں ظالموں کو. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ عذاب نہیں لاتے، اللہ کو خبر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پکڑ اس لیے بندے پر نہیں آ رہی کہ اس کو جرم ہی نہیں پتہ اگلے کو. اللہ حالانکہ جانتے ہیں، واللہ عالم بالظالمین، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں ظالموں کو. وعنده مفاتح الغیب، اس اللہ کے پاس چابیاں غیب کی. وعنده مفاتح الغیب، اس اللہ کے پاس چابیاں غیب کی. لا يعلمها الا هو، اسے کوئی نہیں جانتا مگر وہی اللہ جانتا ہے. اللہ عالم الظالمین اس لیے ہے کہ اللہ غیب جانتے ہیں. اللہ کے پاس نہ صرف غیب جانتے ہیں، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. دیکھیں نا، ایک خزانہ میرے پاس ہے، خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں، فرق ہے دونوں میں. ایک یہ کہ ایک اے ٹی ایم کارڈ کسی نے آپ کو پکڑا دی کہ بس جو نکالنا جو ڈالنا مرضی آپ کی. اللہ کے پاس چابیاں غیب کی پائی جاتی. وعنده مفاتح الغیب، اور اللہ کے پاس غیب کی چابیاں. بخاری کی 46-97 نمبر حدیث ہے، مفاتیح الغیب خمس لا علم الا اللہ. اسی طرح کی حدیث ہے کہ غیب کی 5 چابیاں اور اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ جو 5 غیب، ان اللہ، وہ کون سے ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 غیب کا علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس، اور اسی طرح بارشوں کا علم، اور جو رحموں کے اندر پایا جاتا ہے اس کی اللہ کو خبر ہے. دنیا میں جو جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، وہ اسباب کے ذریعے، اللہ اسباب کے بغیر جانتا ہے. اسی طرح ایک بندہ کل کیا کرے گا، اور اسی طرح موت انسانوں کو، ہاں نہیں، یہ اللہ کو خبر ہے. اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو ان چیزوں کی خبر بالکل نہیں ہے. جو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ اسباب کی وجہ سے جان لیتے ہیں، رحم کو جان لیتے ہیں. اسی طرح بارش کا ہونا نہ ہونا معلوم کر رہے تھے، وہ اسباب کی بنا ہے، اللہ اسباب کے بغیر جانتے ہیں. یہ تو اس طرح کی بات ہے نا، جیسے میں یہاں اگر کیمرہ دیکھ کر باہر کی حالات بتاؤں تو میں تو غیب کا جاننے والا نہ بنوں گا، میں حالات دیکھ کر بتا رہا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس اللہ کے پاس غیب کی چابیاں کنجیاں کوئی نہیں جانتا مگر وہ ایک اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ جانتا ہے جو بر میں جو بحر میں.
جو سمندروں میں ہیں، جو خشکی میں ہیں، جو سمندر کی تہ میں ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، یہ اللہ کا علم ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، نہیں گرتا کوئی بھی پتا، من ورقہ کوئی بھی پتا، عموم جس بھی، جب گرا جس بھی پودے کا گرا اور جتنے گرے، الا یعلمھا، مگر وہ اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ ایک دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے، اندھیرا پھر کنائے گہرائی میں ہے نا، وہ نیچے زمین میں دبا ہے اور 700 اور 800 کلومیٹر 7 لاکھ میٹر نیچے پڑا ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ ایک ستون جو زمین کے اندر دبا ہمارے سامنے، ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ اگر ہمارے سامنے یہ تھا، آج مجھے نہیں یاد کہ کیا اس کے معاملات ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اندر کیا کچھ ہے، کون کون سا ذرہ چھپا ہے، کس انداز کا چھپا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں، دانہ ذکر کیا نا، کوئی ریت وغیرہ نہیں کہا، انسان کی روزی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے قوی اور قادر اور مقتدر ذات ہے، نا امید نہ ہو اس اللہ سے، وہ تیرے خاطر جو دانے اللہ نے پیدا کیے ہیں جہاں بھی ہیں، وہ اللہ کی پوری پوری نظر میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ خشک، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک جگہ چیز بچی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سبھی وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ نے، نہ صرف اللہ جانتا ہے بلکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ بھی دیا، یہ ہے۔ دیکھیں نا، سننا آسان ہوتا ہے، پڑھنا آسان، لکھنا مشکل ہے۔ چیز کا جان لینا، مثلا میں بول رہا ہوں، آپ جان رہے ہیں، یہ آسان چیز ہے۔ وہ جب آپ جانیں اور سارا نوٹ کریں لفظ ٹو لفظ، یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوتا بندوں سے، کم ہوتا ہے، کم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا علم، نہ صرف اللہ کا علم وہ جاننے کے اتنے کہ محدود ہے، اللہ نے پھر اسے لکھا بھی ہے، اور لکھی چیز کی اہمیت ہوتی ہے اپنی نا، جو لکھا جائے، آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دفتری امور ہوتے ہیں اہم، وہ لکھے جاتے ہیں، دستاویز کی شکل میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ الا فی کتاب مبین، مگر سب جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے، واضح کتاب میں۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ جانتا تو ہوتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ جہاں جانتے ہیں اتنا زیادہ، وہاں طاقتیں اللہ کی کتنی ہیں۔ وہو الذی، اللہ العالمین کی ہستی، وہ یتوفاکم، تمہیں فوت کرتے ہیں، باللیل، رات کو، اللہ تمہیں فوت کرتے ہیں رات کو، وہ ذات ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، بالنہار، دن کو۔ اللہ تمہیں رات کو فوت کر دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے روایت کا حوالہ دیا بھی تھا، بخاری 63-24 نمبر روایت میں دعا سکھائی گئی ہے نا، سوتے ہوئے احیانا بعد اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ موت ہے، موت ہے جو نیند ہے دراصل۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن کو۔ اس میں اشارہ ہے کہ حلال کماؤ اسے بھی اللہ جانتا ہے، حرام کماؤ وہ بھی جانتا ہے، جس انداز کا کماؤ اللہ جانتے ہیں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اللہ تمہیں اٹھائے گا، فیہ اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتے ہیں اس دن میں، فیہ اس میں، یعنی اس دن میں، لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا کیا جا سکے وقت مقرر کو۔ بندہ، ہم کہتے ہیں جی صبح ہوگی الحمدللہ اور کاروبار شروع، یہ دراصل زندگی ہے جو کٹ رہی ہے، بندے کی گٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ایک دن جب گزرا تو ایک دن زندگی کا کم ہو گیا بندے کا۔ یقضیٰ اجل مسمى، ثم الیہ، موت کی طرف بندہ بڑھ رہا، برف اس کی پگھل رہی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، صلی اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہوگا، یعنی یہ چھپ کر اشارہ دیا کہ آج یہ والی موت ہے اور کل پر پکی بڑی موت آئے گی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر صلی اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہوگا مر کر۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر پلٹنا کوئی مہمان نوازی کے لیے نہ ہوگا بلکہ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کی پوری پوری خبر دے گا، ریکارڈ پیش کرے گا، یہ معنی ہے اس کا، ریکارڈ رکھے گا تمہارے سامنے، بما کنتم تعملون۔ وهو القاہر فوق عبادہ، یہ جملہ پھر یہاں آ گیا، وهو القاہر، وہ اللہ رب العالمین زوراور ہے اپنے بندوں پر، فوق عبادہ، اللہ طاقتور ہے اور اوپر ہے بندوں۔ بعض اوقات بندہ جو ہے، یعنی عام چیز فوق عبادی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ بس وہ اوپر ہے۔ بعض اوقات بندہ زوراور تو ہے، نیچے لیٹا وہی نیچے ہے، اور دوسرے اس سے معزز یا اوپر ہیں۔ وہ القاہر فوق عبادی، وہ اللہ رب العالمین وہ جو ہے وہ قادر ذات ہے، مقتدر ذات ہے، قاہر ذات، زوراور ذات، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر عرش پر ہے نا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، محافظ فرشتے، عصر کو آ رہے ہیں اعمال لکھنے کے لیے، اور اسی طرح صبح کی نماز میں بخاری کی روایت بتاتی، اسی طرح نامہ اعمال لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم ویرسل علیکم حفظ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک پر جب موت آتی ہے، توفت رسولنا، فوت کرتے ہیں ہمارے فرشتے، فرشتے ہی حفاظت کرتے ہیں اور پھر فرشتے ہی روح لینے کے لیے آتے ہیں. توفت رسولنا، اسے فوت کرتے ہیں ہمارے رسول، ایلچی، فرشتے مراد ہیں، انبیاء نہیں مراد. ہم لا یفرطون، بعض اوقات جی کسی کا آرڈر تو جاری ہو جاتا ہے گرفتاری کا، اگلے آ کر جی کچھ ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ بندہ بھاگ گیا، خود ہی بگا لیتے ہیں کہ بھاگ گیا، یا جی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ چلیں کل ہم آئیں گے، یا جی کوئی اور ایسی آسانی کر دیتے ہیں. اللہ جو فرشتے بھیجتا ہے روح لینے کے لیے، ہم لا یفرطون، کوتاہی نہیں کرتے، بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے کرنے کا کہا. ہم لا یفرطون، کہ وہ نہ پکڑیں یا وہ چھوٹ دے دیں یا وہ آسانی کرے جو اللہ نے نہیں کہی اور وہ کر دے، نہ ہوگا، نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ، پھر کیا کرتے ہیں فرشتے روح لے کر، ثم ردوا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. الا خبردار، لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے حکم ہے، فیصلے کا اختیار ہے. الا لہ الحکم، اسی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کا اختیار ہے. وہو اسرع، یعنی پھر وہ فیصلہ کرے گا ان پر. وہو اسرع الحاسبین، پھر دیر بھی نہیں لگنی. وہو، اور وہ اللہ رب العالمین، اسرع الحاسبین، بہت جلد حساب کرنے والا، فوراً کرے گا. اسی طرح کرتے ہوئے دیر نہیں لگی، جلدی ہو جائے گا. وہ اسرع الحاسبین. قل کہہ دیجئے سورہ نماز کی پھر 42 نمبر حدیث صحیح درجے کی اس میں ہے. اللہ رب العالمین، لمبی حدیث ہے، بندہ اچھا ہے، فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، اور اخرجی ایتها النفس المطمئنہ کان فی الجسد الطیب، کہ اے نفس مطمئن، نکل آئی ہے جو کہ بہت ہی اچھے جسم کے اندر یہ روح تھی، اور تیری تعریفیں ہیں، اللہ تجھ سے راضی ہیں اور خوشبوئیں ہوں گی. آئیے، اور رب غیر غضبان، رب ناراض نہیں ہے. لے کر جاتے ہیں فرشتے، آسمان دنیا پر ویلکم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، فلانا جی ویلکم، اور پھر کرتے 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 اللہ تک بات جانتی ہے، اور پھر علیین وغیرہ. اور بندہ برا ہے، فرشتے آتے ہیں ڈانٹتے ہیں، اور خبیث روح، ایت النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، خبیث روح خبیث بدن کے اندر تھی، نکلی ہے، رب ناراض ہے، اور بدبوئیں ہیں. اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں مشکل حالات میں، آسمان دنیا پر جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون فلانا، کہاں نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، واپس کیجیے اس کو. اور پھر جی پھینکا جاتا ہے، اور عذاب وغیرہ اس کا سامنا وہ کرتا ہے. یہ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم واسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر، کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے. خشکی میں جو اندھیرے ہیں، اس سے خشکی میں بھی اندھیرے ہوتے ہیں، جنگلات ہیں، فلانی جگہ. والبحر، اسی طرح، والبحر، سمندر کے اندھیرے. خشکی کے اندھیرے یہ بھی ہے نا کہ بندہ مٹی کے نیچے چلا گیا، کسی غار کے اندر گھس گیا، کسی کنویں کے اندر ہے، اور کسی سوراخ اور بل کے اندر ہے، اندھیرے. اس سے کون نجات دلاتا ہے؟ اندھیرے میں ایک ڈر اور خوف پایا جاتا ہے نا. کون اسے نجات دلاتا ہے تمہیں؟ والبحر، اسی طرح بحر، سمندروں کے اندھیرے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض تدعونه، تم اس اللہ کو پکارتے ہو ان اندھیروں، ان تکالیف، ان مصیبتوں میں، دن اور رات میں، اچھی حالتوں میں، بری حالتوں میں. تدعون، تم اسے پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی سے، وہ خفیہ اور چھپ چھپ کر رہا. عاجزی، تضرع، اور خفیہ چھپ کر رہا. چونکہ جب تضرع ہونا پھر چھپ کر نہیں رہتی بات. پھر جب بندہ گڑگڑا رہا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو نظر آتا ہے، خود بھی اس کی آواز کچھ نکل رہی ہوتی ہے. اور خفیہ، اسی طرح چھپ کر. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خفیہ کے مقابلے میں تضرع کو کیوں لایا گیا؟ خفیہ کے مقابلے میں جہر کو نہیں لایا گیا، چونکہ تضرع آلریڈی جہر ہی ہے. تضرع میں جہر کا پہلو پایا جاتا ہے. یہ دراصل اس کو پھیلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے نا، کہ پھر تم اپنا منہ بگاڑے بیٹھے ہو تو، اور اللہ کو پکار رہے ہو تو جب تکلیف آتی ہے. تضرعا و خفیہ. لیکن انجانا، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دی، من ہذه، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، پھر نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن پھر وعدہ خلافی. قل اللہ، کہہ دیجئے، بات گزر چکی ادھر بھی آ رہی. قل اللہ، کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین ینجیکم، تمہیں نجات دلاتے ہیں، من ان اندھیروں سے. پوچھا نا کہ پوچھو کہ تمہیں کون اندھیروں سے نکالتے ہیں؟ خود ہی جواب دیا کہ اللہ ہی نکالتے ہیں. صرف اندھیروں سے نہیں، ومن کل کرب، اور ہر غم سے بھی. لیکن ثم، پھر انتم تشرکون، پھر شرک بھی کرتے ہو. نجات دہندہ وہ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، پھر اسی کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو. اس وقت دیکھیں نا، یا تو یہ ہوتا نا کہ تکلیف آئی ہے، آدھا اللہ نے چھڑایا ہوتا اور آدھا اپنے وہ الہہ نے، معبود نے، بت وغیرہ نے چھڑایا ہوتا. نہ آدھا چھڑایا نہ پورا چھڑایا. چھڑانے والا فقط اللہ ہی ہے، نجات فقط اللہ نے دی ہے.
تو پھر کیوں شریک بنا دو؟ اگر چھڑانے میں سوسات ہوتا چلے پھر شریک سمجھ آتی تھی، یا چھڑایا صرف اس نے ہوتا، نہ صرف اس نے چھڑایا نہ وہ چھڑانے میں شریک ہوا، تو پھر یہاں پکارنے میں شریک کیوں ہوگا؟ بندگی میں پھر وہ شریک کیوں ہوگا؟ جب مدد دیکھیں نا، اب یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی مشکل میں کام آیا ہوتا ہے آپ اسی کی پھر عزت کرتے ہیں، اسی سے جڑتے ہیں، اسی کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو مشکل میں تیرے کام نہیں آیا، جب مشکل ختم ہو گئی ہے اب تو اس کو پکار، یہ ہے نا، کہتے ہیں نا جو حالات ٹھیک نہیں تھے پھر ہم تھے، جب حالات اچھے ہو گئے ہیں پھر ہم بھول گئے، پھر کوئی اور ہے فلانا آپ کے لیے، اسی طرح کی بات۔ مشکل حالات میں اللہ، اور جب مشکل نہ رہے پھر اللہ کو چھٹی نعوذ باللہ دے دیتے ہیں اور غیر اللہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم شرک کرتے۔ قُلْ كَذِّبُ وَالْقَادِرُ، یہ ہے نا کہ لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں، کسی عذاب میں آتے ہیں، پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر جب مشکل ٹل جاتی ہے پھر اللہ نہیں یاد رہتا تاکہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں کہ کیا اللہ کی پکڑ صرف انہی مشکل کے اندر آتی ہے؟ یہاں یہ نہیں ہوتا نا بندہ سلام میں پھنسا اللہ سے ڈرتا ہے اور دعائیں کرتا کہ اللہ بچا بچا بچا، سلام ٹل جائے پھر نہیں ڈرتا۔ کیا وہ اللہ جو وہاں، دیکھیں وہ سزا کون لایا؟ اللہ لایا۔ جو اللہ وہاں ہلاک کر سکتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ کہ ایمان بنایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ وہاں اللہ سے ڈرتے ہیں یہاں بھی ڈریں، جہاں مشکل حالات میں ڈرتے ہیں اچھے حالات میں بھی ڈریں، چونکہ اللہ کی پکڑ برابر ہے وہاں جیسے تھی وہاں۔ یہ ہم ہے کہ دشمن جب گھیرے میں ہے پھر ہم تکڑے ہوتے ہیں، جب گھیرے میں نہیں ہے پھر ہم نہیں ہوتے تکڑے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ وہاں بھی تکڑا یہاں بھی تکڑا، اس لیے آیت لائی گئی ہے۔ قل کہہ دیجیے القادر واللہ رب العالمین قادر ہے اللہ اس بات پر ان یبعث کہ وہ بھیجے علیکم تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے عذاب ہے، اور من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائیں۔ اس میں دوسرا معنی یہ بھی ہے، فوق کا معنی آسمان سے نا، اوپر سے عذاب آئے، چھت گرے، اولے برسیں، کوئی تھندر گرے، اللہ اوپر سے عذاب لا سکتے ہیں، اور اسی طرح نیچے سے لا سکتے ہیں، دنسا دیں، ایسے اور مسائل پیدا کر دیں۔ ایک معنی یہ، دوسرا یہ کہ اوپر کا معنی اوپر جو تمہارے مسلط ہیں، حاکم، بڑا، بوز، استاد، باپ وغیرہ وغیرہ وہ بگڑ جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ نیچے سے مراد اپنے ماتحت اولاد بگڑ جائے، شاگرد بگڑ جائے، اپنے ملازمین بگڑ جائیں، اپنے جو آپ کی اپنی جو رعایا وہ بگڑ جائے، تو کون پھر بچائے گا تمہیں؟ قل کہہ دیجیے وہ القادر واللہ رب العالمین قادر اس بات پر کہ وہ عذاب لائے تمہارے اوپر، من فوق اوپر سے آئے، اور من تحت ارجلکم نیچے سے آئے، پاؤں کے نیچے سے، ماتحتوں میں آئے یا جس کے آپ ماتحت ہیں اس میں آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں یلبسکم کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیں، یلبسکم شیعا تمہیں تقسیم کر دیں مختلف گروہوں میں اور بانٹ دیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر جب گروہ بنتے ہیں پھر اختلافات چلتے ہیں، منہ کے چلتے ہیں، ہاتھ کے چلتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، چکھائے بعض کو لڑائی کا اور طاقت کا مزہ، پھر یہ کریں۔ یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، پیچھے بات گزری بھی ہے نا کہ لو انفقت جميعا ما في الارض ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر آپ سب کچھ بھی خرچ کریں نا تب بھی جو ہے وہ آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے۔ اتفاق اتحاد یہ اللہ دیا کرتا کسی قوم کسی گھرانے کو۔ اگر آپ سب کچھ وسائل لگا دیں، اس کا معنی یہ ہے آپ تمام وسائل صرف کر دیں، آپ کا جو قومی بجٹ ہے اس سال کا وہ سارا اٹھائیں اور اتفاق قائم کرنا، بس تو آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی یہ کرتا ہے۔ اس حدیث کا معنی، اس آیت کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ میں خود عذاب لاؤں، اوپر سے آئے نیچے سے آئے، اسی طرح دوسروں کے ہاتھوں تمہیں عذاب کا شکار کر دوں، اپنا بھائی اٹھے اور قتل کر دے اور لڑائی شروع کر دے، اب یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ آپس میں اختلافات پیدا ہوں، گروہ بنے اور پھر ایک دوسرے کو زیادتیاں اور جنگ و جدال اور قتال چلے، کافر مسلمان سے، مسلمان کافر سے، مسلمان سے الجھ پڑے، ویذیق بعضکم بأس بعض۔ انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں یہ لوگ، یہ ناسمجھ قوم سمجھ جائے، لعلہم یفقہون، اور اچھے مزید سمجھیں، لعلہم یفقہون۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2890، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب، لمبی حدیث ہے، کچھ جملے یہ ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اور ایک یہ تھی کہ میری امت پر عمومی قحط سالی ہے، تمام ہلاکوں اللہ یہ نہ ہو۔ دعا جو ہے فاطانی قبول کر دی، عطا ہو گئی اس چیز کی۔ اسی طرح اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ غرق ہوں، یعنی مطلب ڈوب جائیں، سیلاب ان پر نوح علیہ السلام کی طرح ہیں، یہ بھی دعا قبول کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ سے میں نے دعا کی اللہ جل بأسہم بینہم، کہ اللہ ان کے درمیان کی جنگیں نہ مسلط کرے، خانہ جنگیاں ان میں نہ ہو۔
تو یہ دعا جو ہے فیمنعھا یہ نہیں قبول ہوئی. یہ دعا یہ ہوں گی جنگ مسلمانوں میں، بلکہ حدیث بتلاتی ہے کہ جب ایک دفعہ تلوار رکھ دی جائے گی پھر یہ اٹھے گی نہیں. عثمان اسی لیے لڑنے کو تیار نہ تھے اس حدیث کی وجہ سے. میں نہیں چاہتا کہ تلوار میرے سے شروع ہو اور پھر آخر تک چلتی رہے، باہمی جنگ مسلمانوں کی. تو یہ ہے بخاری کی، یہ وجہ بخاری کی 46-28 نمبر روایت میں پھر یہ ہے کہ جب یہ آیا نا وہ کہ جب یہ لفظ پڑھ رسول اللہ نے پڑھا نازل ہونے کے بعد کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اور من تحت ارجلکم کہ اللہ کی پناہ. پھر جب کہا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض کہ آپس کی جنگیں کہاں، ھذا اہون وایسر یہ تھوڑا آسان ہے. یہ آسان ہے نا، بڑے مشکل یہ بھی ہے کسی کی قوم آئے اور مارنا شروع کر دے کسی کو، لیکن اللہ کی مار سے تو آسان ہے نا. اللہ پکڑے کسی کو اس سزا سے کم، اس لیے فرمایا کہ یہ تھوڑی آسان ہے. انظر کیف نصرف الآیات، انظر دیکھے کیسے ہم کھول کھول کر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھے. لیکن یہ پھر بھی وَكَذَّبَ بِقَوْمِكَ جھٹلایا اسے تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ اور اس لیے نہیں کہ وہ جھوٹ تھا، وَهُوَ الْحَقُّ وہ حق تھا پھر بھی جھٹلایا. قل کہہ دیجیے لست علیکم بوکیل، میں تم پر وکیل ہونے کے بعد نہیں ہوں کہ تمہاری حفاظت کروں گا بچاؤں گا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ میں صرف داعی ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ہر ایک خبر کے لیے مستقر قرار پکڑنے کی جگہ ایک وقت ہے. ہر خبر اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قریب تم جان لو گے، تمہاری ہلاکت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اس لیے فوراً پکڑ نہیں آ رہی، اللہ کے وقت کے مطابق آئے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب آپ سنے ان لوگوں کو، ہم نے سورہ نساء میں یہ بات کی تھی 140 نمبر آیت میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ میں کہا تھا کہ اللہ نے اس آیت کا حوالہ دیا، سورہ نام کی یہ والی آیت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو خوض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گھستے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی فالتو بحث مباحثہ کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان سے اعراض کیجیے، حتیٰ يَخُوضُوا یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں، فی حدیث غیر کسی اور بات میں. جب تک وہ موضوع چینج نہ ہو، رائے ان کی بدلے نہ ہو، سیدھے نہ ہو، تو ادھر نہیں بیٹھنا آپ، حتیٰ يَخُوضُوا فی حدیث غیر. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بلا دے آپ کو شیطان، یعنی بعض اوقات مجلس بری ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے، بندہ بھول گیا، تو اتنی سختی ہے کہ اگر بندہ بھول گیا پھر اسے سمجھ آتی ہے، فلا تقعد بعد الذکرى فلا تقعد پس آپ نہ بیٹھیں بعد الذکرى یاد آنے کے بعد. جب یاد آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جب سمجھ آئی کہ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، بھلے وہ استاد کیوں نہیں کر رہا، بدعتی ہے، شرک کی دعوت دے رہا، جو بھی ہے نہیں حاصل کرنا. مشرک بندہ اس کی مجلس، آپ دینی تعلیم تو کیا دنیاوی بھی اگر لے رہے ہیں نا، اور کفر اور شرک اور الحاد دیے جا رہا تو مجلس اٹینڈ کرنا شریعت کی روح سے مناسب نہیں ہوگی اور ناجائز ہوگی، اس سے دور رہا جائے گا. بھلے لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی لیکن یہی حقیقت ہے. فلا تقعد بعد الذکرى پس آپ نہ بیٹھیں یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ. یہ ظالم ہے، یہ بڑے تیرے استاد ہے، تیرے والد ہی کیوں نہ ہو. دین کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینی احکامات پر بولا جا رہا ہے، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، وہاں دور رہنا ضروری ہوتا ہے. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء وما علی الذین اور نہیں ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں من حساب ان کے سامنے سے من شیء کچھ بھی، ولکن ذکری لعلہم یتقون یعنی ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی جو فالتو باتیں ان کو ہی نقصان دیں گی، انہیں نقصان نہ دیں گی. جو اللہ کے باغی ان کی باتیں انہی کے نقصان دہ ثابت ہوگی. ولیکن ذکری لعلہم یتقون لیکن نصیحت کیجیے اور نصیحت لعلہم یتقون تاکہ وہ تقی پرہیزگار بنے. ٹھیک ہے جو بندہ خود ٹھیک ہے، ان کی بگاڑ ان کو نقصان نہ دے گی، لیکن یہ کہ وہ واضح نصیحت وہ کرتا رہے، ان کو دعوت دیتا رہے سیدھے راہ کی. ولیکن ذکری لعلہم یتقون وذر الذین اتخذوا دینہم پھر فرمایا وذر الذین چھوڑیے ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لعبا کھیل ولہوا اور تماشا. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون والی بات ہے نا، اللہ رسول کا مذاق. وغرتہم الحیاۃ الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. وذکر بہ اور نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے، نصیحت کیجیے اور قرآن کے ذریعے کیجیے. ان تبصلا یہ کہ ہلاک کیا جائے نفس کسی نفس کو بما کسبت اس کی کمائی کی وجہ سے. نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی نفس ہلاک نہ ہو، قرآن کے ذریعے دعوت تبلیغ کرتے رہیں تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو، کسی کو ہلاکت نہ آلے. اس کا الٹ معنی پھر کیا ہوا، مفہوم مخالف، کہ جب قرآن و حدیث سے نصیحت نہ ہوگی پھر لوگ ہلاک ہوں گے، لوگ کے عقائد بگڑیں گے، اعمال تباہ ہوں گے. وذکر بہ اور نصیحت کریں، وذکر بہ اور نصیحت کیجیے اس کے ذریعے.
یہ کہ کوئی نفس ہلاک نہ ہو اپنی کمائی کی بنا. ظاہر ہے جب قرآن و حدیث نہیں ہے اعمال برے ہوں گے، اور برے اعمال پھر تباہ کرتے ہیں. لیس لہ من دون اللہ، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی ہوگا. اللہ ہلاک کریں گے یا نہیں ہے کہ اللہ ہلاک کریں کوئی بچانے والا ہو، کوئی سفارشی ہو، کوئی دوست، نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ، نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ ولی ہوگا، اور نہیں کہ مال چلے گا کہ کام آئے. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر آپ بدلے میں دیں، کل عادل، ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، جو مرضی آپ دیں قبول نہ کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں اپنے کسب کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا، اپنے اعمال انہیں تباہ کیا. اپنے اعمال وہ ان کے لیے گولیاں بن گئے، تیر بن گئے، گولیاں بن گئی، تیر بن گئے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، من حمیم. وعذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، اور یہ ویسے نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے. لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، یہ سب کچھ اس کا ہو جائے نا، پھر تیار ہو جائیں گے کہ اللہ یہ لیجیے ہمیں چھوڑیے، لیکن جان نہیں چھوٹے گی ان کی. بما كانوا يكفرون. قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعنا، اس مخلوق کو جو ہمیں نفع نہیں دے سکتی، ولا يضرنا، نقصان نہیں دے سکتی، نہیں نقصان. ونرد على اعقابنا، ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، پھر یہ نتیجہ ہوگا نا. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم غیر اللہ کو پکار کر، اس غیر اللہ کو جو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، یعنی جہاں آخرت تباہ کی دنیاوی فائدہ بھی اس کا نہیں ہے، ہم اس غیر اللہ کو پکاریں. اس کا معنی تو یہ کہ پھر ہم مرتد ہو جائیں گے. ونرد علی اعقابنا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، مرتد ہو جائیں گے. کالذی، اس بندے کی طرح، استہوت الشیاطین، جسے شیطان نے بہکا دیا، فی الارض، زمین میں، حیران و پریشان. شیطان نے اسے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، راہ بھول گیا وہ. لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعون، اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آئیے. ایک آدمی راستہ بھول گیا، دوسرے پکار رہے ہیں اور یہ آ نہیں پا رہا. قل، کہہ دیجیے، ان ھدی اللہ هو الہدی، یعنی پھر ہماری تو پھر اس طرح کی ہو جائے گی نا کہ جب ہم غیر اللہ کو پکاریں گے ایمان کے بعد تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. رسول موجود ہیں، پکارنے والے موجود ہیں، اور ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیسی عجیب بات ہوگی. قل، کہہ دیجیے، ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ رب العالمین کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ هو الہدی، یہ تمہارا دین کوئی بھی ہو، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، شرک، مشرک کا دین، یہ سب ہی دین نہیں ہے. ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، میں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ، کہ ہم ہوتی ہو جائیں، رب العالمین، رب العالمین کے آگے، ہمیں رب کی بات ماننے کا حکم دیا گیا، ہم یہ دین کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے. وَهُوَ الَّذِي، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ایک میں نماز قائم، اور ایک تم قائم کرو نماز، یہ حکم ہے. وَاتَّقُوا، سے اللہ سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ کی طرف ہی تمہارا جمع ہونا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، اور مقاصد بھی حق ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا. کون اللہ نے کہنا اور ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ والی بات. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا یہ کہنا سچا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بات ہے، اللہ کی یہ بات سچی ہے، ہوتی ہے. اللہ جب کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت کا، حاضر کا، جو چیزیں مخفی اسے بھی جانتا ہے اور جو حاضر اسے بھی جانتا ہے. یا نفخ فی الصور سے مراد امام ابن کثیر اور ابن جریر الطبری صاحب فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس میں اسرافیل نے پھونکنا ہے، وہ مراد ہے اس سے. سنن ترمذی کی 2431 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے میں مزے کروں دنیا میں، آرام سے رہوں، کہ وہ صاحب القرن قد التقم القرن، جس نے سور کو پھونکنا ہے اس نے منہ لگا لیا اس سور کو، اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کب مجھے حکم ملے اور میں اس کے اندر پھونک دوں. وہ تیار ریڈی بیٹھا ہے لے. اس طرح تھا نا کہ اگلا بندہ کوئی رائفل پکڑتا ہے جیسے نا، اور بس شوٹ آرڈر کا انتظار ہے، انہیں گولی چلا دینی. اس طرح کی ہے بات کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، منہ میں اس کے ہے
اس انتظار میں، اور کان بھی متوجہ کیے کہ آواز ہوتا ہے نا، کان تب اپنا متوجہ کرتے ہیں کہ نا وہ کہہ دے اور میں بات سن نہ لوں، ڈرتے ہیں آپ، توجہ آپ کی ہوتی ہے، تو وہ انتظار میں ہے کہ اور بالکل کہ ریڈی ہے کہ حکم ملے اور میں پھونک دوں اور قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے، واقع ہو جائے۔ عالم الغیب والشہادہ والحکیم الخبیر، وہی اللہ رب العالمین حکیم اور خبیر ہے، حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد صاحب سے، یہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ ان کے ابا جی ہیں، دادا جی نہیں، چچا نہیں، بعد میں چچا کہا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کا ظاہر ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اور اس کی تائید جو ہے ایک روایت بھی بخاری کی کرتی ہے، بخاری کی 3350 نمبر حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ابا جی کو ملیں گے قیامت کے دن، اور ان کے چہرے پر گرد و غبار وغیرہ ہوگی، تو ابراہیم ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، کیونکہ بس اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ آزر کہہ دے گا، وہی جس کے قصے قرآن میں اللہ نے بیان کیے، وہ جو نہیں مانتا تھا بات، مقابلے کرتا تھا کہ اب نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ مجھے رسوا نہیں کیا جائے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کے والد صاحب کا یہ معاملہ ہو، تو اس وقت رسول حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ آپ ذرا دیکھیں اپنے نیچے، دیکھیں گے نہ، اس سے پہلے فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیے، کافر جنت نہیں جا سکتا، حکم ملے گا کہ نیچے دیکھیں، جب دیکھا جائے گا تو اس وقت تو ان کو عجیب ایک کیڑے کی سی شکل دے دی جائے گی، اور اس وقت نفرت آئے گی ان کے دل میں نا، اور اٹھا کے پھر انہیں فرشتے جو ہیں وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو وہاں اس حدیث میں الفاظ ہے یلقا ابراہیم و اباہ، اپنے باپ کو ملے گا، آزر کے بھی الفاظ ساتھ موجود ہیں کہ والد ہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، انی اراک، بے شک میں خیال کرتا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں کہ تم گمراہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، یہ ان کو بھی اشارہ ہے، چونکہ خود کو یہ مشرکین ابراہیم کے ماننے والے کہتے تھے، اشارہ کہ نہیں ابراہیم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو، ہم نے دکھایا ملکوت السماوات، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، کیوں؟ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ، اور اس لیے کہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ بندہ جب اللہ کی کائنات دیکھتا ہے، اللہ پر یقین بندے کا بڑھتا ہے۔ اسی بنا ترمذی کی روایت ہے 3235 نمبر، لمبی حدیث ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ نے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ملأ الاعلیٰ کس چیز میں جگڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، تو اللہ نے میرا ہاتھ میری کمر پر رکھا، کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جو ہے میں نے اپنے سینے میں پائی، تو پھر فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، یہ تمام ہر چیز ہی میرے سامنے واضح کر دی گئی اور میں جان گیا۔ وہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا یہ معاملہ رسول اللہ پر بھی کھولا یقین بڑھانے کے لیے، وَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر تاریکی کی رات نے، رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا ستارہ، قَالَ کہا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، ستارہ دیکھا، یہ ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم یہ بات کر رہے ہیں، وگرنہ ابراہیم کا اپنا یقین تو پہلے اللہ نے بیان کیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔